اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا و مولانا محمد خاتم النبیین وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین۔ میرے انتہائی واجب القدر والاحترام میرے پیارے آقا کریم علیہ التحیات و تسلیم کی پیاری اولاد امجاد حضرات سادات اعظام، بالخصوص حضور پیر طریقت راہبر شریعت سید السادات حضرت قبلہ پیر سید منیر حسین شاہ صاحب بخاری نقشبندی غریب نواز دامت برکاتکم العالیہ، انتہائی واجب القدر جناب قبلہ حاجی تاج رفیق مغل صاحب، دیگر معزز مہمانان ذی وقار، محترم حاضرین کرام، اللہ کریم جل شانہ کی خاص رحمت، اس کی مہربانی اور فضل و کرم سے ہم سب حضرات آستانہ عالیہ غوثیہ نقشبندیہ میاں چنو میں حضور پیر طریقت راہبر شریعت حضرت قبلہ پیر سید منیر حسین شاہ صاحب بخاری دامت برکاتہم العالیہ کی زیر قیادت ماہ مبارک محرم الحرام کی آج کی اس بابرکت رات میں حضور سیدنا امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور آپ کے تمام رفقائے کرام حضرات شہدائے کرب و بلا رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی مقدس بارگاہوں میں اپنے غلامانہ نذرانہ ہائے عقیدت پیش کرنے کے حوالے سے منعقد ہونے والی آج کی اس بابرکت محفل اقدس میں حاضر ہیں۔ رب کریم جل شانہ ہم سب کی یہ حاضری اپنی بارگاہ اقدس میں قبول و منظور فرمائے۔ حضور امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ کے ذکر مبارک کے فیوز و برکات اللہ پاک جملہ منتظمین ہم سب حاضرین کو عطا فرمائے۔ حضور سیدنا امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ جبکہ آپ 53 سال کی عمر مبارک میں پہنچ چکے ہیں، سن 57 ہجری میں یزید کو جب ولی عہد مقرر کر دیا گیا اور مدینہ طیبہ کی دیگر بڑی عظیم سربرآوردہ شخصیات جو تھیں ان کے ساتھ ساتھ حضور سیدنا امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یزید کی بیعت کا مطالبہ کیا گیا، تو اس وقت سے آپ نے یہ موقف اختیار فرمایا کہ انی لا اباجع ولا اہلی، بے شک نہ میں یزید کی بیعت کروں گا اور نہ ہی میرے اہل میرے گھر کے افراد میں سے کوئی فرد جو ہے وہ یزید کی بیعت ہرگز نہیں کرے گا۔ حضور سیدنا امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو یزید کی بیعت کا انکار فرماتے ہیں، تو حضور سیدنا امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے انکار کے پیچھے کیا سبب ہے؟ کیا حضور امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود حکمران بننا چاہتے ہیں اور یہ چاہتے ہیں کہ یزید کی بجائے حضرت معاویہ کے بعد حکومت جو ہے وہ مجھے سپرد کر دی جائے کیونکہ میں سب سے زیادہ حقدار ہوں؟ تو نہیں، آپ اس حوالے سے تمام کی تمام آپ جتنا بھی میسر لٹریچر ہے، کتابیں ہیں، آپ ان میں ملاحظہ فرمائیں، آپ کو اول سے لے کر آخر تک حضور سیدنا امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ فرمان گرامی کسی بھی جگہ پر نظر نہیں آئے گا کہ حضور امام علی مقام نے فرمایا ہو کہ جناب آپ مجھے حکمران بنائیے، میں حکمران بننا چاہتا ہوں، یزید کو چھوڑیے اور مجھے تخت حکومت پر بٹھا دیجئے۔ نہیں، حضور امام علی مقام رضی اللہ عنہ کا یہ فرمان آپ کو کسی بھی جگہ پر کسی بھی کتاب میں کسی ضعیف سے ضعیف سند کے ساتھ بھی ہرگز نہیں ملے گا۔ آپ 10 سال کا ٹائم لے لیں، 20 سال کا ٹائم لے لیں، حضور امام علی مقام خود حکمران نہیں بننا چاہتے تھے، نہ حضور امام علی مقام کا یہ موقف تھا۔ اور پھر بطور ایک مسلمان کے ہم امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے متعلق
یہ سوچ بھی نہیں سکتے کہ دنیا کے عہدے، دنیا کی طلب، دنیا کی چاہت کبھی حضور امام علی مقام کے دل مقدس کے اندر پیدا ہو جائے، یہ ہم اہل ایمان کے عقیدے کے خلاف ہے۔ کیونکہ حضور امام علی مقام رضی اللہ عنہ اس مبارک جماعت کے اندر شامل ہیں جس جماعت میں موجود ہر فرد کو اللہ پاک نے تطہیر کا اعلیٰ مقام عطا فرما کر دنیا کی ہر طلب اور خواہش ہمیشہ ان کے دلوں سے دور فرما دی ہے۔ ایسا ہوا کہ شوال المکرم کے مہینے سن 9 ہجری میں جب محبوب کریم علیہ السلام کی ازواج مطہرات حضور ساداتنا امہات المومنین رضی اللہ تعالی عنہن اجمعین، محبوب کریم علیہ السلام کی تمام مقدس مبارک بیویاں نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، حضرت علامہ شاہ جمالی صاحب جب محبوب کریم علیہ السلام کی مقدس گھر والیوں نے جمع ہو کر ایک دن محبوب کریم علیہ السلام کی بارگاہ اقدس میں یہ درخواست پیش کی کہ حضور اس وقت سن 9 ہجری تک سوائے نجران کے علاقے کے باقی تمام کا تمام جزیرہ نمائے عرب وہ حضور کے زیر نگیں آ چکا ہے۔ حضور کی حکومت جزیرہ نمائے عرب پر وادی نجران کے علاوہ باقی تمام علاقوں پر قائم ہو چکی ہے، اور حضور اب حوالی مدینہ میں جو بنو قریظہ کے چھوڑے ہوئے اموال ہیں، بنو قینقاع کا چھوڑا ہوا سارا علاقہ ہے، اس کی آمدنی، خیبر، فدق، بنو نذیر کے سارے اموال، اور مسلسل اہل ایمان کی طرف سے جانوروں پر زکوٰۃ آ رہی ہے، سونے چاندی پر زکوٰۃ آ رہی ہے، عشر آ رہا ہے، تو حضور کا بیت المال تو اب مکمل طور پر وسائل کے ساتھ بھرا ہوا ہے، اور قرآن مجید فرقان حمید میں مال غنیمت کے حوالے سے آیات آ چکی ہیں، مال فے کے حوالے سے آیات آ چکی ہیں، مال انفال کے متعلق اتنے تفصیلی احکام قرآن میں اللہ پاک نے نازل کر دیے ہیں۔ یہ احکام تب بھی نازل ہوئے جب حضور کے تصرف اور قبضے میں اتنے اموال اور پورے کا پورا ایک نظام جو ہے حضور نے جاری فرما دیا ہے۔ تو حضور اس وقت تو ہم آپ کی مقدس بیویاں یہ دیکھ رہی ہیں کہ اگر آدھی رات کو بھی کوئی سائل اگر آتا ہے تو وہ حضور کے دروازے سے خالی تو نہیں جاتا، بیت المال کا پورا ایک نظام قائم ہو چکا ہے، تو حضور اس وقت کوئی سائل بھی حضور کے دروازے سے خالی نہیں جاتا۔ لیکن جہاں تک ہم آپ کے گھر والے ہیں، آپ کے اہل بیت اطہار اور آپ کی ازواج مطہرات ہیں، حضور ہماری تو اس وقت بھی حالت یہ ہے کہ لقد مضى علینا اہل البیت شہر کامل وَلَمْ يُوقَدْ فِي بُيُوتِنَا النَّارُ، ایک کامل مہینہ ہم پر اب بھی اس حالت میں گزر رہا ہے کہ ہمارے گھروں کے چولہوں میں آگ نہیں جلتی، کیونکہ پکانے کے لیے کچھ میسر ہی نہیں ہوتا، ہم محض کھجور پر، پانی پر، دودھ کے اوپر گزر اوقات کر رہے ہیں۔ تو حضور کبھی کبھی بطور انسان ہماری طبیعت کا تقاضا ہوتا ہے کہ فلاں چیز بنا کر کھائیں، کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہمارے والد گرامی، ہماری والدہ محترمہ، ہمارے بھائی بہنیں ہمارے گھروں میں ہم سے ملنے کے لیے تشریف لاتے ہیں۔ حضور ہم کوئی جزیرہ نمائے عرب کی عام خواتین تو نہیں ہیں، 5 قریشی ہستیاں ہیں، 4 غیر قریشی ہستیاں ہیں، لیکن جتنی بھی حضور کی ازواج ہیں ان میں سے کوئی بھی کسی غریب گھرانے سے تعلق رکھنے والی نہیں ہے۔ ہم تو حضور بڑے بڑے سرداروں کی بیٹیاں ہیں، اور مالدار گھرانوں کے اندر ہمارا بچپن لڑکپن گزرا ہے، لیکن جب سے حضور کے گھر میں آباد ہوئے تو حضور مہینہ مہینہ چولہے میں آگ نہیں جلتی۔ اب جب ہمارے والدین ہمیں ملنے آتے ہیں، بہن بھائی، ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ ان کی طبیعت کو کون سا کھانا زیادہ پسند ہے، ان کی مرغوب کھانا کون سا ہے، ہمارا دل کرتا ہے کہ ہم بیٹیاں پکا کر کھلائیں، ہم بہنیں پکا کر کھلائیں، لیکن ہمارے پاس اسباب ہی نہیں ہوتے۔ تو حضور ہم زیادہ مطالبہ آپ سے نہیں کر رہی، ہمیں کوئی محلات نہیں چاہیے، کوئی ہمیں بڑے بڑے مکانات نہیں چاہیے، کوئی ہمیں بہت زیادہ مال و اسباب نہیں چاہیے، بس ہم صرف اتنا سا مطالبہ کرتی ہیں کہ حضور ہمیں صبح کے وقت
یومیہ آپ خرچہ جو ہے وہ عطا فرما دیا کیجئے، باقی ہمارا کوئی مطالبہ نہیں۔ اب حضرات امہات المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین کا یہ مطالبہ کیا غیر شرعی تھا؟ مطالبہ تو بالکل شرعی ہے۔ قرآن فرماتا ہے وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ۔ اسلام کا واضح نظام ہے کہ کوئی بھی خاتون جب نکاح کے ذریعے بیاہ کر اپنے گھر آباد ہو جاتی ہے، شوہر کا گھر آباد کر دیتی ہے، تو سب سے پہلے سکنا، اس کی رہائش گاہ وہ شوہر کی ذمہ داری ہے، اس کا کھانا پینا یہ شوہر کی ذمہ داری ہے، اس کا لباس شوہر کی ذمہ داری ہے، اس کا علاج معالجہ اور جتنی بنیادی ضروریات ہیں وہ سب شوہر کی ذمہ داری ہے۔ حتیٰ کہ آپ احادیث صحیحہ میں دیکھیے، فقہ اسلامی کی تمام فقہ شافعیہ، حنفیہ، مالکیہ، حنبلیہ، علماء اہل تشیع کی فقہ جعفریہ، ہر ایک میں آپ کو باقاعدہ طور پر احکام نظر آئیں گے کہ اگر ایک شوہر رہائش گاہ فراہم نہیں کرتا، کھانے پینے اور اخراجات، علاج معالجہ اور اپنی بیوی کی بنیادی ضروریات کا خیال نہیں کرتا، تو اسلام نے بیوی کو یہ حق دیا ہے کہ وہ اپنے شوہر کو قریب آنے سے منع کر سکتی ہے کہ تم میرے قریب اس وقت تک نہیں آ سکتے جب تک میرے ان حقوق کو ادا نہ کرو۔ اور شوہر اس حوالے سے ذرہ برابر بھی سختی نہیں کر سکتا، نہ ناراضگی کا اظہار کر سکتا ہے۔ اور اگر شوہر اس کا خیال نہ رکھے تو وہ بالکل قاضی کی عدالت میں جا کر اپنی نالش اور فریاد کر سکتی ہے، اور قاضی اس کے اموال میں سے حکم جاری کر دے گا کہ اس کی رہائش گاہ کا خرچہ اور اس کے سارے اخراجات اس کے مال و دولت میں سے پورے کیے جائیں۔ اور اگر شوہر رکاوٹ ڈالے تو قاضی اسلام کو اجازت ہے وہ اس کو قید کر دے، بند کر دے۔ اور اگر وہ پھر بھی جیل میں آ کر بھی سبق حاصل نہ کرے اور یہ فریضہ ادا نہ کرے تو پھر عدالت پر لازم ہو جاتا ہے کہ وہ شوہر کو پکڑ کر کہے کہ ہم تمہارے خلاف فلاں فلاں کاروائی کریں گے، جلدی کرو، ادھر مجھ جج کے سامنے، مجھ قاضی کے سامنے اس کو طلاق دے دو۔ اگر طلاق نہ لکھے اس کو باقاعدہ سزا دی جائے، اس وقت تک سزا دی جائے جب تک وہ اپنی بیوی کو طلاق بائنہ دے کر اپنے نکاح سے اس کو آزاد نہ کر دے۔ کیا یہ سارے تفصیلی احکام کتاب و سنت اور فقہ اسلامی کی کتابوں میں موجود نہیں ہے؟ تو جب ہر عام سے عام عورت شادی شدہ کو اسلام یہ حق عطا کرتا ہے اور اللہ کے محبوب یہ حق عطا فرماتے ہیں، تو پھر اگر محبوب علیہ السلام کی ازواج مطہرات حضور ساداتنا امہات المومنین محبوب سے یہ مطالبہ کر رہی ہیں تو یہ عین شرعی مطالبہ ہے۔ یہ مطالبہ غیر اخلاقی بھی نہیں ہے، اس لیے کہ پوری انسانیت کا یہ طور طریقہ ہے۔ کوئی ایک بھی مسلمان، کوئی غیر مسلم انسان اس سے انکار نہیں کرے گا، نہ اختلاف کرے گا۔ ہر وہ مسلمان جس کی پیاری بیٹی، جس کی پیاری بہن شادی شدہ ہے، وہ یہی ذہن رکھتا ہے کہ جب ہماری پیاری بیٹی، ہماری پیاری بہن رخصت ہو کر ہمارے داماد بیٹے کے گھر میں، ہمارے بہنوئی بھائی کے گھر میں منتقل ہو گئی ہیں، تو اب سارے اخراجات ان کے وہ اٹھائیں گے۔ تو نہ یہ مطالبہ غیر اخلاقی تھا، نہ یہ مطالبہ غیر شرعی تھا، لیکن جب حضور ساداتنا امہات المومنین نے عین شرعی، عین اخلاقی مطالبہ محبوب علیہ السلام کے سامنے پیش کر دیا تو قربان جائے محبوب کریم علیہ السلام کی طبیعت مقدسہ اور دل مبارک کے اوپر ان کے بعض گرانی اور بوجھ آ گیا۔ آپ ناراض ہو گئے۔ یہ آج کل میرے کئی فاضل بچے اور دوست یہ کہتے ہیں نہیں جی ہم تو اہل بیت اطہار کی مقدس ہستیوں کے بارے میں اور حضور سیدہ خاتون جنت سلام اللہ تعالی علیہا کی مقدس بارگاہ کے متعلق جو بات کر رہے ہیں شرعی دلائل پر مبنی ہے۔ مجھے یہ بتائیے ادھر شرعی دلیلیں موجود ہیں، قرآن کی آیتیں، حضرات امہات المومنین کو یہ حق سارا کچھ موجود ہے، لیکن اس کے باوجود کہ شرعی مطالبہ تھا، اخلاقی مطالبہ تھا، انسانی مطالبہ تھا، لیکن مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی طبیعت مبارکہ کے اوپر گرانی آ گئی ہے، بوجھ آ گئی، اور محبوب کی طبیعت پر ان کے بعد اور بوجھ آئے تو مجھے بتائیے ہمارے ایمان اور دین محفوظ کیسے رہ سکتے ہیں، بچ کیسے سکتے ہیں اگر محبوب ہی ناراض ہونے لگ جائیں گے تو اس لیے ضروری نہیں کہ ہر شرعی بات کر دی جائے، نہیں، شریعت مبارکہ کے احکام کو بھی مد نظر رکھا جائے، لیکن اللہ اور اس کے پیارے محبوب علیہ السلام اور محبوب علیہ السلام کی ان قریبی ہستیوں کی عظمت اور ان کے نازک مقام والا پہلو بھی ہر وقت ہر مسلمان کے پیش نظر رہنا چاہیے۔ تو الغرض جیسے یہ برحق مطالبہ بھی ہوا، محبوب علیہ السلام کی طبیعت مقدسہ پر گرانی آ گئی،
اس گرانی اور بوجھ کا سبب کیا تھا؟ کیونکہ محبوب کریم علیہ السلام کے جتنے پیارے اہل بیت اطہار رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین میں مقدس مرد و خواتین پاکیزہ ہستی ہیں، وہ سب محبوب علیہ السلام کے جتنے مہاجرین و انصار پیارے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین اور صحابیات جو رات دن محبوب علیہ السلام کے ساتھ رہنے والے ہیں، پانچوں نمازیں محبوب کریم علیہ السلام کے ساتھ ادا کرنے والے، وہ عبادات میں تو سن 9 ہجری کی میں بات کر رہا ہوں، شوال کے مہینے جو 10واں مہینہ ہوتا ہے، سن 9 ہجری ہجرت کا 9واں سال، عبادت میں تو قرآن فرماتا ہے کہ یہ تمام ہستیاں مکمل راسخ اور پکی ہو چکی ہیں۔ اللہ کریم سے محبت ان ہستیوں کو اتنی ہے کہ قرآن پاک 26واں پارہ سورہ الفتح آیت نمبر 29 میں تراہم رکعا سجدا کہ والذین معہ، جتنے مرد و خواتین میرے پیارے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے ساتھ رہتے ہیں، قرآن نے فرمایا تراہم، تم ان کو مسلسل دیکھو گے رکعا سجدا، مجھ اللہ سے محبت اتنی ہے کہ رات ہو یا دن وہ اپنی پنجگانہ نمازیں، اپنے گھریلو ذمہ داریاں، سماجی معاشرتی ذمہ داریاں ادا کرنے کے بعد ان کو جتنا بھی تھوڑا سا بھی خالی ٹائم ملتا ہے وہ آرام طلبی یا محض گپ شپ کے اندر اس کو نہیں گزارتے، بلکہ تم دیکھو گے کہ وہ تمہیں یا رکوع کی حالت میں نظر آئیں گے یا سجدے کی حالت میں نظر آئیں گے۔ ترا واحد مذکر حاضر بحث فعل مضارع مثبت معلوم ہے۔ مضارع کی وضع عربی زبان میں تجدد استمراری پر دلالت کے لیے، یہاں استمرار عرفی ہے، حقیقی نہیں۔ تھوڑا سا بھی خالی وقت اگر ان ہستیوں کو میسر آتا ہے وہ مجھ اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو جاتے ہیں، اور تم انہیں یا رکوع میں دیکھو گے یا تم انہیں سجدے کی حالت میں دیکھو گے۔ قرآن پاک سورہ فرقان میں واضح طور پر اللہ پاک کا ارشاد گرامی ہے والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، قرآن فرماتا ہے پورا دن انہوں نے جہاد کیا ہے، جو ڈیوٹی نبی علیہ السلام نے لگائی ہے اس ڈیوٹی کو وہ ادا کر رہے ہیں، وہیں اپنی نماز بھی با جماعت ادا کر رہے ہیں، کیونکہ حالت جہاد میں بھی جماعت کے ساتھ ہی نماز پڑھنے کا مجاہد کو بھی حکم ہے، وہ چاہے جتنا شدید زخمی ہو۔ قرآن کی آیتیں جو ہے وہ نماز موجود ہے جہاد کی حالت میں، نماز کسی صورت معاف نہیں ہے، وہ نماز حالت جہاد میں ادا کر رہے ہیں، ہر ڈیوٹی پر نماز ادا کر رہے ہیں، اور رات کو وہ تھکے ماندے جب اپنے گھر آتے، اپنے بوڑھے والدین کی خدمت، بیوی بچوں کا خیال اور حال معلوم کرنے کے بعد قرآن پاک فرماتے ہیں جتنی ہستیاں میرے حبیب کے ساتھ ہیں تتجافا جنوبہم عن المضاجع، رات کو ان کے پہلو ان کے بستروں سے جدا رہتے ہیں، یہ اپنے بستر پر نہیں جاتے۔ یا اللہ جب یہ اپنے بستر پر نہیں ہے تو کرتے کیا ہے رات کے وقت؟ فرمایا یبیتون لربہم سجدا وقیاما، مجھ اللہ سے محبت اتنی ہے کہ وہ سجود اور قیام کے اندر اپنی راتوں کے سارے حصے گزار دیتے ہیں۔ ان کی عبادت، ان کی ذکر الہی، قرآن فرماتا ہے الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، وہ کھڑے ہوئے ہوں تو اللہ کا ذکر کر رہے ہوتے ہیں، قعوداً بیٹھے ہوئے ہوں تو اللہ کا ذکر کر رہے ہوتے ہیں۔ محبوب علیہ السلام کے پیارے اہل بیت اطہار، پیارے صحابہ کرام علی جنوبہم، وہ تھوڑی دیر جو اپنی کمر سیدھی کرنے کے لیے زمین پر بستر پر لیٹتے ہیں، اپنے پہلو کے بل بھی یذکرون اللہ، مجھ اللہ تعالیٰ کا ذکر، حتیٰ کہ تجارت بیع و شراء کرنے والے حضرت عبد الرحمن بن عوف، حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ، فرمایا جو تاجرین ہیں، فرمایا کہ ہاں جی یہ وہ مرد ہیں رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ، یہ سبزی منڈی میں، فروٹ منڈی میں، غلہ منڈی میں لین دین بازار کے اندر ہیں، اور تجارت تو پوری توجہ چاہتی ہے، لیکن مجھے اللہ تعالیٰ سے محبت اتنی ہے ان کو کہ ان کی تجارت اور بیع و شراء بھی لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ، اللہ کے ذکر سے ان کی خرید و فروخت اور تجارت بھی ان کو نہیں روک سکتی ہے۔ دل کار ولے ہتھ یار ولے، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ نعرہ حیدری، وسلم، یا علی، نعرہ غوثیہ، یا غوث اللہ وسلم۔ تو محبوب علیہ السلام ملاحظہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا ذکر اور عبادت، اس میں تو یہ ہستیاں اتنی پختہ ہو گئی ہیں، محبوب کا فیضان یزکیہم، محبوب جہاں تعلیم دے رہے ہیں، دلوں کے اوپر نگاہ فیض ڈال کر ان کے دلوں کو پاک اور صاف کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کی محبت کے لیے تزکیہ کا اعلیٰ مقام عطا فرما رہے ہیں۔ فرمایا عبادت میں جو پکے ہو چکے ہیں، اب انہیں مجاہدے اور ریاضت
میں بھی پکا ہونا چاہیے۔ یہ آواز تھوڑی کر دیں جی کو بالکل ختم، سمجھ آئے ہر بات کی۔ تو محبوب کریم علیہ السلام ان دنوں اپنے اکابر مہاجرین و انصار صحابہ کرام اور اپنے گھر والوں کے متعلق یہ ارادہ فرمائے ہوئے ہیں کہ عبادت کے ساتھ ساتھ یہ سخت ریاضت کریں، بھوک پیاس اور دنیا کے اسباب کے بالکل یہ قریب نہ جائیں، تنگ اور سخت زندگی گزاریں تاکہ سخت مجاہدے کے مرحلے سے گزر کر ان کی بشریت طاہرہ مغلوب ہو جائے اور ان کی روح مبارکہ کے تقاضے غالب آ جائیں، کیونکہ ہر مسلمان مرد و عورت جو عبادت کی کثرت اور سخت مشقت اور محنت اور بھوک پیاس کی وجہ سے اپنی بشریت کو مغلوب کرنے میں کامیاب ہو جاتا ہے، روح کے تقاضے غالب کر لیتا ہے اپنے اوپر، تو وہ پھر کبھی بھی اسباب کا محتاج نہیں رہتا بلکہ اسباب اس کے محتاج ہو جاتے ہیں۔ محبوب علیہ السلام ان کو عالم اسباب سے نکال کر براہ راست مسبب الاسباب جل شانہ کی بارگاہ تک واصل کرنا چاہتے ہیں۔ تو چونکہ محبوب علیہ السلام کا ارادہ ان دنوں یہ ہے کہ یہ سخت مجاہدے میں سے، بھوک پیاس میں سے، دنیا کے اسباب سے بالکل کنارہ کش ہو کر اپنی بشریت کو مغلوب کرنے میں کامیاب ہو جائیں، اور جب یہ اس مقام پر آئیں گے تو یہ چلتے دریا کو حکم دیں گے وہ رک جائے گا، پانی ان کے لیے اپنے راستے چھوڑ دے گا۔ جیسے جنت میں جو مقام ہوگا نا کہ آپ جناب ایسے تخت پر اپنے بھائیوں کے ساتھ گپ شپ لگا رہے ہیں اور آپ کو پتہ ہے کہ میرے بھائی کو فلاں قسم والے انگور پسند ہیں، آپ کے دل میں ارادہ ہوگا اور جنت کے انگوروں کی بیل عین آپ کے نگاہوں کے سامنے آپ کے ہاتھ کے اندر آ جائے گی۔ ایسا ہوگا یا نہیں ہوگا؟ یہ جو قرآن پاک میں قطوف دانیتن کا لفظ ہے، دنا یدنو دنو کا معنی قرب نہیں ہوتا، دانیتن اس میں فاعل مؤنث کا صیغہ نہیں ہے، قریب آنے والی، وہ ایسے قطوف ہیں، انگوروں کے گچھے ہیں، وہ ایسے پھل اور فروٹ کی شاخیں ہیں، لدی ہوئی ہیں فروٹ کے ساتھ وہ شاخیں، اور قطوف دانیتن، آپ کو توڑنے کے لیے درخت کے قریب نہیں، آپ جس تخت پر ہوں گے وہ درخت آپ کا ارادہ ہوگا۔ یہاں جنت کے درختوں کو پتہ چل رہا ہے کہ مصطفیٰ کا غلام یہ جنتی مجھے کھانا چاہتا ہے، اس کو تمہارے دل کی خبر ہو جاتی ہے، مصطفیٰ کو تمہارے دل کا پتہ نہیں چلتا۔ بے خبر ہو جو غلاموں سے وہ آقا کیا ہے۔ ہاں جی میرے بھائی، دانیت ان کا لفظ ہے قرآن پاک میں۔ اب اس طرف جائیں گے تو موضوعی سرے سے ٹائم خرچ ہو جائے گا۔ گزارے یہ ہے کہ عالم دنیا میں بھی جو بندہ اپنی بشریت کو مغلوب کر لیتا ہے، یہ آج کل جو مرزا جہلمی صاحب کہتے ہیں جی اللہ کے ولی بابے کیا کر سکتے ہیں، یہ وہ بھائی کتاب و سنت آپ ملاحظہ فرمائیے، جب بشریت انسان کی مغلوب ہو جاتی ہے اور روح کے تقاضے تو احکام روح والے جاری ہو جاتے ہیں، اور پھر یہ بندہ اسباب کا محتاج نہیں رہتا، یہ دنیا میں جدھر نگاہ اٹھاتا ہے اس کی خواہش اور تمنا کے مطابق اللہ تعالیٰ کرم نوازی فرماتا چلا جاتا ہے۔ تو چونکہ ہمارے کریم آقا علیہ السلام کا ان دنوں یہ ارادہ تھا، اور آپ کے ارادے کے برعکس جب ہم اہل ایمان کی تمام نورانی مقدسہ مائیں، قرآن پاک 21واں پارہ سورہ احزاب آیت نمبر 6 میں ہے، النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم، محبوب علیہ السلام کی تمام ازواج مطہرات قیامت تک آنے والے تمام کے تمام مومنین کی مائیں ہیں۔ ہماری مبارک روحانی ایمانی امیوں انہوں نے کر دیا یومیہ خرچے کا مطالبہ، محبوب چاہ رہے تھے ان کی بشریت مغلوب ہو، جب ہمارے کریم آقا کی سوچ سے ان کا مطالبہ ٹکرا گیا تو ہمارے کریم آقا کے دل مقدس پر قربان جائیں بوجھ آ گیا، آپ ناراض ہو کر ایک طرف تشریف فرما ہو گئے خاموش، اور چہرہ انور سے واضح ہو رہا ہے کہ دل مقدس پر قربان جائیں، گرانی ہے بوجھ ہے، اور ہمارے محبوب کے دل مقدس پر گرانی آئے یہ اللہ تعالیٰ کو گوارا نہیں۔ اللہ پاک نے فوراً 21ویں پارے سورہ احزاب کی آیت نمبر 27 سے لے کر 22ویں پارے سورہ احزاب کی آیت نمبر 34 یک بارگی مصطفیٰ کریم علیہ السلام پر حضور ساداتنا امہات المومنین کے متعلق نازل فرما دی۔ اسی رکوع میں آیت تطہیر بھی موجود ہے، چنانچہ اب اسی رکوع میں 21ویں پارے سورہ احزاب کی آیت نمبر 33 دیکھیے، اللہ پاک ارشاد فرما رہے، یا ایھا النبی، اے میرے پیارے محبوب نبی علیہ السلام، کل لازواجک، آپ اپنی تمام کی تمام ازواج مطہرات
رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین سے ارشاد فرما دیجئے ان کنتن تردن الحیات الدنیا وزینتہا، اے میری مقدس بیویو اگر تم دنیا کی زندگی وزینتہا اور دنیا کا یہ ساز و سامان یومیہ خرچہ اگر چاہتی ہو فتعالین تو آؤ ساری جمع ہو کر میری بارگاہ میں آ جاؤ، امتعکن میں اللہ کے دیے ہوئے خزانوں میں سے تمہاری ہر ضرورت پوری کر دیتا ہوں، لیکن تمہاری چاہت پوری کر کے دنیا کا سامان دے کر اسرحکن سراحا جمیلا، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بڑے اچھے طریقے سے طلاق دے کر تمہیں اپنے آپ سے ہمیشہ کے لیے جدا کر دوں گا۔ یہ قرآن کا حکم ہے۔ آپ نکالیں ابھی 21واں پارہ، سورہ احزاب کی یہ آیت نمبر 30 ہے، یا ایھا النبی قل لازواجک ان کنتن تردن الحیات الدنیا وزینتہا فتعالین امتعکن واسرحکن سراحا جمیلا۔ فرمایا میں اللہ کا محبوب ہوں، نائب اکبر ہوں، اللہ کا خلیفہ اعظم ہوں، میرا مقام مقام خلافت کبریٰ، میرا مقام مقام نیابت عظمیٰ ہے اللہ کی بارگاہ میں۔ بخاری شریف پہلی جلد صفحہ 57، بخاری پہلی جلد صفحہ 179، بخاری دوسری جلد صفحہ 585، بخاری دوسری جلد صفحہ 958، پہلی جلد میں اب کتاب الجنائز باب الصلاۃ علی الشہید میں یہ حدیث ہے۔ سیدنا عقبہ بن عامر الجوہنی کان من افاضل الاصحاب، یہ کوئی سادہ طبیعت صحابی نہیں، افاضل اصحاب، مجتہد فقیہ صحابی ہیں، عالم، ان سے مروی یہ حدیث۔ کتنی جگہ بخاری شریف میں کہ محبوب نے فرمایا اوتیت خزائن الارض، اللہ نے ساری زمین کے خزانے ہمیشہ کے لیے مجھے عطا فرمائے ہوئے ہیں۔ آگے اسی جگہ بخاری میں اتنی جگہ حدیث پاک میں اسی روایت میں الفاظ ہیں اوتیت مفاتیح خزائن الارض، اللہ نے صرف زمین کے خزانے ہی نہیں، زمین کے تمام خزانوں کی چابیاں بھی مجھے دی ہوئی ہیں۔ میں اللہ کا کنجی بردار محبوب ہوں، میں جتنا چاہوں جس وقت چاہوں جس کو چاہوں اللہ کے خزانوں میں سے عطا فرما سکتا ہوں۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، اللہ نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، حق جاری، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ۔ فرمایا یہ جو ہم تمہیں ایک ایک مہینہ تک خرچہ نہیں دیتے اور گھر میں سوائے دودھ اور کھجور اور پانی کے کچھ بھی نہیں ہوتا اور مہینہ مہینہ میرے گھر مقدس میں آگ نہیں جلتی، یہ ہمارا فقر اضطراری نہیں، یہ فقر اختیاری ہے۔ ہمارے پاس کوئی خزانوں کی کمی ہے؟ خزانے ہمارے پاس، زمین کے چابیاں ہمارے پاس۔ فرمایا لو وددتو، اگر میں ایک مرتبہ بھی دل میں تمنا کروں اور سوچوں لسیرت الجبال معی ذہبا، روئے زمین کے تمام پہاڑ اللہ کی جانب سے سونے کے بنا کر میرے ساتھ ساتھ چلا دیے جائیں۔ ہمیں تو سونا ڈھونڈنے کے لیے دریاؤں کے رخ کرنے پڑتے ہیں، کانوں میں سے تلاش کرنا پڑتا ہے۔ آج پاکستان کے پاس وہ ٹیکنالوجی نہیں ہے اور جناب ہمارے ریکو ڈیک اور فلاں سارے سونے کے ذخائر غیر ملکی 60% ہمیں دے رہے ہیں، 40% وہ لے کر جا رہے ہیں، کیونکہ نکالنے کے لیے ہمیں تو وہاں جانا پڑتا ہے۔ بابو نے فرمایا مجھے سونے کے ڈھیر تک چل کر نہیں جانا پڑے گا، سیرت معیہ، میں اللہ کا محبوب جدھر چلوں گا یہ پہاڑ سونے کے بن کر میرے پیچھے پیچھے آئیں گے۔ لیکن فرمایا مجھے فقر پسند ہے، ایک دن میں اللہ تعالیٰ کی نعمتیں کھاؤں، اس دن شکر کروں، اور شام کو جب میرا نامہ اعمال اللہ کی بارگاہ میں جائے میرا ذکر شاکرین کے اندر ہو، اور اگلے دن اللہ کی نعمتوں میں سے میں کچھ نہ استعمال کروں، میں صبر کروں اور روزے کے ساتھ دن گزاروں، اور اس دن شام کو جب میرا نامہ اعمال اللہ کی بارگاہ میں 24 گھنٹے کا پہنچے صابرین کے اندر، تو ہمارے محبوب تو سید الشاکرین بھی ہیں، سید الصابرین بھی ہیں۔ تو قرآن نے فرمایا اللہ اکبر، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، زندہ آباد۔ تو اللہ پاک نے فرمایا یا ایھا النبی، اے میرے پیارے محبوب نبی علیہ السلام، قل لازواجک، آپ اپنی تمام کی تمام ازواج مطہرات سے ارشاد فرما دیجئے ان کنتن تریدن الحیات الدنیا وزینتہا، اگر دنیا کی زندگی اور اس کی زینت اور ساز و سامان یومیہ خرچہ چاہیے فتعالین، آ جاؤ ساری جمع ہو کر، امتعکن، میں اللہ کے خزانوں میں سے تمہیں تمہاری ہر ضرورت پوری کر دیتا ہوں، لیکن دنیا کی ضرورت لے کر اسرحکن سراحا جمیلا، میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بہت اچھے طریقے سے طلاق دے کر تمہیں اپنے آپ سے جدا کر دوں گا، میاں بیوی والا رشتہ ختم۔ قرآن نے اس آیت میں جو 21ویں پارے سورہ احزاب کی آیت نمبر 30 ہے، اس میں واضح اصول دیا ہے
کہ میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے قرب میں صرف وہ مرد و خواتین رہ سکتے ہیں جو پانی کے ایک گھونٹ کا مطالبہ بھی نہ کریں اور کھانے کے ایک لقمے کا مطالبہ بھی نہ کریں. یہاں دنیا داری کا گزر ہی نہیں ہے. آؤ یہ چیزیں دیتا ہوں سرحکن سراحا جمیلہ، بڑے اچھے طریقے سے طلاق دے کر تمہیں اپنے آپ سے جدا کر دیتا ہوں. جیسے ہی اس آیت بینہ اور اس رکوع کی تلاوت ہوئی، سبقت لے گئی حضرت سیدنا امیر المومنین امام الواصلین الی رب العالمین. تمام انبیاء اور رسول علیہ السلام کے بعد کائنات انسانی کی افضل ترین ہستی حضرت سیدنا امیر المومنین ابو بکر الصدیق رضی اللہ عنہ کی صاحبزادی صاحبہ، بخاری مسلم کتنی بڑی بڑی کتابوں کے اندر موجود ہے. سب سے پہلے حضور ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کی، حضور آپ ناراضگی اپنے دل مبارک سے دور کیجئے. حضور اخترن اللہ ورسولہ والدار الآخرۃ، حضور آج کے بعد نہ پانی کے قطرے کا مطالبہ کریں گی، نہ حضور سے کھانے کے ایک لقمے کا مطالبہ کریں گی. حضور بھوکھی پیاسی تڑپ تڑپ کر حضور آپ کے در اعلیٰ پر ہم اپنی جان دے دیں گی، لیکن حضور مہربانی کیجئے ہمیں طلاق دے کر اپنی نسبت کریمانہ سے محروم نہ کیجئے. اخترن اللہ، اسی لمحے سے ہم نے اللہ کو اختیار کر لیا، ورسولہ، اور اللہ کے رسول کو اختیار کر لیا، والدار الآخرہ، اور آخرت کے گھر کو ہم نے اختیار کر لیا. ہمیں اللہ چاہیے، اس کا رسول چاہیے، ہمیں آخرت کا گھر چاہیے. ہمیں دنیا کی ہم بھوکی پیاسی تڑپ تڑپ کر جان دے دیں گی، لیکن آج کے بعد حضور سے خرچے کا مطالبہ نہیں کریں گے. اور آپ کو دیکھ کر ساری ازواج مطہرات رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین سب کی زبانوں پر یہی جاری ہو گیا جو صدیق اکبر کی لخت جگر کی زبان پر جاری ہوا. حضور ہمیں معاف فرما دیں، ہم پر راضی ہو جائیں، ہمیں طلاق نہیں چاہیے. ہم آج کے بعد بھوکی پیاسی اخترن اللہ ورسولہ والدار الآخرہ، ہم نے اللہ اور اس کے رسول علیہ السلام اور آخرت کے گھر کو. اب دیکھیے جب انہوں نے محبوب کو اختیار کیا، بھوک پیاس حتیٰ کہ اپنے شرعی اخلاقی انسانی حق سے بھی دستبردار ہو گئی. اسی جگہ 22ویں پارے سورہ احزاب اسی میں ہے، میرے حبیب جب آپ کی بیویوں نے آپ کو اختیار کر لیا اور ان کو اب کوئی خرچہ نہیں چاہیے، تو میرے حبیب پھر میں اللہ نے بھی یہ ازواج ہمیشہ ہمیشہ کے لیے آپ کے نکاح میں رکھ دیے، اور محبوب آپ پر پابندی عائد کر رہا ہوں، آج کے بعد میرے حبیب انہی عورتوں کے ساتھ رہنا ہے، مزید کسی خاتون سے نکاح نہیں فرمانا. یہ قرآن کا حکم آ گیا. ہاں وصال اقدس سے ایک دن اللہ پاک نے پہلے آیت بینہ نازل فرمائی، فرمایا ہم نے اس حکم کو منسوخ کر دیا. طلاق آپ کسی بھی زوجہ محترمہ کو عطا نہیں فرمائیں گے، لیکن جو پابندی تھی کہ آگے مزید کسی خاتون سے نکاح نہیں کر سکتے، وہ پابندی میرے حبیب میں اٹھا رہا ہوں، کیونکہ آپ میرے خاتم النبیین میرے محبوب اکبر ہیں، اور میں اللہ کا قانون ہے کہ ما من نبی یموت حتی یخیر، اس وقت تک کسی نبی علیہ السلام کا وصال اقدس نہیں ہوتا جب تک دنیاوی حیات طیبہ اور وصال اقدس میں اختیار نہ کر دیا جائے. تو میرے محبوب میں آپ کو اختیار دے رہا ہوں. ویسے آپ کی 63 سال چند دن زندگی مبارک کل ہو رہی ہے مکمل. میرے حبیب اگر آپ چاہیں تو جتنا آپ چاہیں میں آپ کی زندگی میں بھی اتنے سال اضافہ کر دیتا ہوں، اور نکاح والی پابندی ختم. آپ جس خاتون سے چاہیں نکاح کریں، لیکن ان بیویوں میں سے کسی کو آپ طلاق نہیں دے سکتے ہیں. یہ قرآن نے ارشاد فرما دیا. ٹھیک ہو گیا جی میرے دوستو. اب یہاں سے یہ پتہ چلا کہ قرآن نے یہ اصول دیا ہے، جو کھانے کے ایک لقمے کا بھی مطالبہ کرے نا جی، اور پانی کے گھونٹ کا بھی قرآن فرماتا ہے وہ میرے حبیب کے ساتھ نہیں رہ سکتا. اور حضرات امہات المومنین کی عظمت دیکھیے، انہوں نے یہ نہیں کہا کہ ہم اس کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتیاں، ہم انسان ہیں، حضور ہمیں طلاق دیجئے، ہم بڑے بڑے گھرانوں کی خواتین ہیں، واپس اپنے والدین کے پاس قبیلوں میں لوٹ جائیں. نہیں، انہوں نے کہا ہم آج کے بعد پانی کے قطرے کا مطالبہ نہیں کریں گی، کھانے کے ایک لقمے کا مطالبہ نہیں کریں گی. اخترن اللہ ورسولہ والدار الآخرہ، ہم نے اللہ اور اس کے پیارے رسول اللہ علیہ وسلم آخرت کے گھر کو. آج ہم فدق کے اوپر امت میں لڑائیاں کرتے ہیں، حضرت صدیق اکبر کی توہینیں کرتے ہیں، حضرت عمر پاک کی توہینیں کرتے ہیں، اور سیدہ سلام اللہ تعالی علیہ حضرت عائشہ صدیقہ یا کوئی بھی زوجہ محترمہ وہ محبوب علیہ السلام کی ذات بابرکات کا حصہ نہیں ہے. کوئی ہستی کسی قریش کے قبیلے کی، اور 4 ہستیاں تو ویسے ہی غیر قریشی ہیں،
حضرت صفیہ بنت حیی بن عبد المطلب حضرت ہارون علیہ السلام کی نسل مبارک میں سے ہیں، وہ عجمیہ ہیں، عبرانیہ ہیں، وہ قریشیہ نہیں ہیں، اولاد اسماعیل علیہ السلام میں سے نہیں ہیں۔ میں عرض یہ کروں جتنی بھی ازواج مطہرات ہیں وہ محبوب کی ذات کا حصہ نہیں، کوئی کسی خاندان کی ہستی ہے، کوئی کسی قبیلے کی نور چشم ہے، لیکن حضور سیدہ نساء اہل الجنہ، سیدہ خاتون جنت سلام اللہ تعالی علیہ، وہ تو میرے محبوب کریم علیہ السلام کی ذات بابرکات کا حصہ ہے۔ ان سے بڑا قرآن کا عالم خواتین اسلام میں کون ہے؟ وہ 28 سال کی عمر مبارک میں 3 رمضان سن 11 ہجری میں وصال اقدس فرما رہی ہیں، لیکن ہمارے تمام ائمہ متفق ہیں کہ کانت مجتہدہ تن۔ علماء اسلام کے 8 قسمیں اور درجے ہیں۔ سب سے بڑا عالم نبی علیہ السلام کی امت میں وہ ہوتا ہے جو مجتہد مطلق ہو۔ دوسرے نمبر پر اس عالم کا درجہ ہوتا ہے جو مجتہد مطلق نہ ہو، مجتہد فی المذہب ہو۔ تیسرا درجہ ہوتا ہے جو مجتہد فی المسائل ہو۔ چوتھا درجہ اصحاب فتویٰ و ترجیح کا ہوتا ہے۔ پانچواں درجہ جو ہے وہ ناقلین معتمدین کا ہوتا ہے۔ چھٹا درجہ جو ہے وہ ناقلین مطلقین کا ہوا کرتا ہے، اور پھر اس کے بعد 2 درجے ہیں جو ہمارے عام جو ہے وہ کتابیں پڑھ کے اپنے مسئلے کو حل کرنے کی صلاحیت، پھر ان کے 2 درجے ہیں۔ ہمارے ائمہ نے 8 درجے علماء کے بیان کیے ہیں، اور ہمارے تمام اہل سنت شافعی مالکی حنبلی، اہل سنت اشاعرہ، اہل سنت ماتریدیہ، سارے کے سارے متفق ہیں کہ حضور سیدہ خاتون جنت سلام اللہ تعالی علیہ عالم دنیا میں کم عرصہ جلوہ گر رہی ہیں، لیکن آپ علماء امت میں علم شریعت، طریقت، معرفت، حقیقت کا جو سب سے اعلیٰ ترین درجہ ہے مجتہدہ مطلقہ کے مقام کے اوپر آپ فائز ہیں۔ ہاں جی، علماء امت میں بھی آپ پہلے درجے کے اندر ہیں۔ اور باطنی مقام ہمارے کتنے بڑے بڑے مشائخ کی تحقیق یہی ہے کہ مقام صدیقیت نبوت کے بعد اعلیٰ ترین مقام ہے۔ مردان اسلام میں سے حضرت سیدنا امیر المومنین ابو بکر الصدیق رضی اللہ عنہ مقام صدیقیت کبریٰ اور مقام سر پر ہے، اور خواتین اسلام میں بھی ایک ہی ہستی اس مقام صدیقیت کبریٰ پر فائز ہیں، اور وہ ہستی ہیں حضور سیدہ خاتون جنت سلام اللہ تعالی علیہ کی ذات بابرکات۔ ٹھیک ہے جی، تو وہ قرآن کی مجتہدہ نہیں ہے، قرآن کی مفسرہ نہیں ہے، قرآن کی عالمہ نہیں ہے، ان کے سامنے یہ آیت موجود نہیں ہے۔ میرے حبیب کے قرب میں وہ ہستیاں رہ سکتی ہیں کہ جو پانی کے ایک گھونٹ کا بھی مطالبہ نہیں کریں گی، کھانے کے ایک لقمے کا بھی مطالبہ نہیں فرمائیں گی۔ الغرض حضرات امہات المومنین کے متعلق یہ پورا رکوع نازل ہوا، اسی رکوع کے اندر آیت تطہیر موجود ہے جو 22ویں پارے سورہ احزاب کی آیت نمبر 33 ہے۔ عموماً یہ ہوتا ہے کہ آیت تطہیر کا وقف کے بعد والا صرف آخری حصہ پڑھا جاتا ہے۔ 60 سال محافل مجالس میں اس آیت کی تشریح کی جاتی ہے، لیکن کبھی بھی توفیق نہیں ہوتی کہ پوری آیت اپنی مجلس کے اندر، محفل کے اندر تلاوت کر دی جائے۔ آخری حصہ پڑھا جاتا ہے جو وقف کے بعد ہے۔ آپ ابھی قرآن پاک یہ مسجد ہے اٹھائیں، 22ویں پارے کا پہلا صفحہ نکالیں، آیت نمبر 31، 22ویں پارے پر پہلی آیت ہے من یقنت منکن۔ اگلی آیت نمبر 32 ہے یا نساء النبی لستن کا احد من النساء۔ اگلی آیت نمبر 33 جو ہے سورہ احزاب کی، وہ ہے آیت تطہیر۔ لیکن ہمیشہ وقف مطلق کے بعد والا حصہ آخری الفاظ پڑھے جاتے ہیں، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ یہ آخری حصہ ہے، پوری آیت نہیں ہے۔ پوری آیت تو بہت پہلے سے شروع ہو رہی ہے، لیکن جس دن میرے ذاکر بھائی نے، جس دن میرے خطیب دوست نے آیت تطہیر شروع سے اپنی جماعت میں سنا کر اس کا عام فام ترجمہ کر دیا، ہر ان پڑھ سے ان پڑھ مسلمان پر بھی واضح ہو جائے گا کہ آیت تطہیر سب سے پہلے اتری ہے تو مصطفیٰ علیہ السلام کی ازواج مطہرات کی شان میں اتری ہے۔ اس لیے صرف آخری حصہ پڑھا جاتا ہے، شروع سے نہیں پڑھی جاتی۔ آیت بینہ کیسے ہے؟ پوری کی پوری آیت تطہیر 22واں پارہ سورہ احزاب ہے، آیت نمبر 33 ہے آیت تطہیر۔ اللہ پاک فرماتا ہے وَقَرْنَا فِي بُيُوتِكُنَّا وَلَا تَبَرَّجْنَا تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ وَأَقِمْنَا الصَّلَاةَ وَآتِينَا الزَّكَاةَ
وَأَطِعْنَا اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا وَقَرْنَا فِي بُيُوتِكُنَّ وَقَرْنَا کون سا لفظ اور صیغہ ہے؟ کیا جمع مؤنث حاضر باز فعل امر حاضر معلوم نہیں ہے؟ عورتوں کی جماعت کو خطاب ہو رہا ہے، مصطفیٰ علیہ السلام کی ازواج مطہرات کو، جب تک کوئی شرعی طبعی سماجی ضرورت نہ پیش آئے، وَقَرْنَا فِي بُيُوتِكُنَّ تم سب میرے محبوب کی مقدس بیویوں نے اپنے گھروں میں ٹھہرے رہا کرنا ہے، گھروں سے باہر قدم مبارک نہیں رکھنا۔ بیوت کنہ اگر مردوں کو کہنا ہو نا تمہارے گھر، بیوت کم آتا ہے، کم ضمیر جمع مذکر کی مجرور متصل مضاف الیہ، یہاں کنہ فی بیوت کنہ، کنہ جمع مؤنث حاضر کی ضمیر مجرور متصل مخاطبت کی ہوتی ہے، عورتوں سے خطاب ہو رہا ہے۔ وَقَرْنَا فِي بُيُوتِكُنَّ اپنے گھروں میں ٹھہری رہو۔ وَلَا تَبَرَّجْنَا لا تبرجنا صیغہ جمع مؤنث حاضر بعض فعل نہیں حاضر معلوم، عورتوں سے خطاب ہو رہا ہے کہ جو پہلے والی جاہلیت میں عورتوں کا طریقہ تھا بن سور کر غیر مردوں کے جمکٹے میں چلی جاتی تھیں، لباس بڑے بڑے زرق برق بڑا میک اپ کیا ہوا بن سور کر اور غیر مردوں کو جا کر اپنی طرف دعوت نظارہ دیتی تھی، فرمایا تم میرے محبوب علیہ السلام کی عزت و غیرت ہو، لا تبرجنا تبرج الجاہلیت الاولی، پہلے والے دور کی جاہلیت اولا والا کوئی تبرج نہیں کرنا، کبھی بھی غیر مردوں کے جمگھٹے میں تم نے بے پردہ نہیں جانا۔ اگے فرمایا وَأَقِمْنَا الصَّلَاةَ اپنے گھروں میں ہمیشہ نماز کو قائم رکھنا ہے۔ اگر بہت سارے مردوں کو کہنا ہو نا کہ تم سب نے نماز قائم رکھنی ہے، کہا جاتا ہے اقیم الصلاۃ، واو جمع آتی ہے مذکر کے لیے، عورتوں کو کہنا ہو تو اقیمنا، یہ نون مبنی ہے جمع منہ، اقیمنا صیغہ جمع مؤنث حاضر باحث فعل امر حاضر معلوم، ثلاثی مزید فی اجواف واوی اسباب افعال اقامہ یقیم و اقامتاً الامر منو اقیم، اور عورت کے لیے اقیمی اقیمہ اقیمنا، تم سب عورتیں نماز قائم رکھو اپنے گھروں کے اندر، ازواج مطہرات کو خطاب ہے، جمع مؤنث حاضر کے الفاظ ہیں۔ آگے وآتین الزکاۃ، بہت سارے مردوں کو کہنا ہو تم زکوٰۃ ادا کرو، واو کے ساتھ ہے آتو الزکاۃ، یا آتو نہیں آتین الزکاۃ، وہی نون مبنی زبر والا جمع مؤنث کا، عورتوں کو خطاب ہے، یعنی محبوب کی ازواج مطہرات کو زکوٰۃ وقت پہ ادا کرنی ہے۔ آگے وَأَطِعْنَا اللَّهَ وَرَسُولَهُ جمع مؤنث حاضر اطاعتیوں سے، بہت سارے مردوں کو کہنا ہو کہ تم مرد اطاعت کرو، اطیعو آتا ہے، عورتوں کو کہنا ہو تم سب اطاعت کرو، اطعنا آتا ہے۔ اطعنا اللہ ورسولہ، اپنی زندگی میں ظاہراً باطناً ہر معاملے میں ہمیشہ اللہ اور اس کے رسول علیہ السلام کی اطاعت جاری رکھنی ہے۔ آگے فرمائے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت، اے میرے پیارے محبوب علیہ السلام کے گھر والوں، ان سخت ترین احکام کے ذریعے سے پکی بات ہے کہ اللہ پاک ارادہ فرما رہا ہے کہ ان سخت ترین احکام کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ ہر رجس، دنیا کی ہر طلب اور خواہش ہمیشہ کے لیے تمہارے دلوں سے دور فرما دے، وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا، اور تمہارے باطن کو اپنی محبت کے لیے اس طرح پاک فرما دے جیسے پاک فرمانے کا حق بنتا ہے۔ لِيُذْهِبَ، اس لیے سخت احکام تمہارے لیے ہے تاکہ اللہ تم سے ہر رجس اور دنیا کی ہر طلب ہمیشہ کے لیے تم سے دور فرما دے۔ اللہ تعالیٰ یہ لام کئے فعل مذکور کے سبب پر دلا، کیوں میں اتنے سخت احکام اللہ تمہارے لیے نازل کر رہا ہوں؟ فرمایا میں اللہ نے عام سے عام مسلمان شادی شدہ عورت کو حق دیا ہے، وہ اپنے شوہر سے رہائش گاہ، لباس، کھانا پینا، علاج معالجہ ہر چیز کا مطالبہ کر سکتی ہے، لیکن مصطفیٰ علیہ السلام کے حرم میں جو آباد ہو جائیں وہ آپ کے گھر والے پانی کے گھونٹ کا مطالبہ نہ کر سکیں، نہ کوئی رہائش کا مطالبہ، نہ کوئی لباس کا مطالبہ، نہ کھانے کے ایک لقمے جائز ضرورتوں کو مطالبہ نہیں کر سکتے۔ یہ سخت احکام میں نے تم اہل بیت اطہار کے لیے اس لیے دیے ہیں کیونکہ لِیُذْهِبَ عَنْکُمُ الرِّجْسَ، ان سخت ترین احکام پر عمل کروا کے، ان سخت ترین مجاہدہ کے پروسیجر اور مرحلے سے گزار کر لِیُذْهِبَ عَنْکُمُ الرِّجْسَ، تاکہ اللہ تعالیٰ ان سخت ترین احکام کے ذریعے سے ہر رجس اور دنیا کی ہر طلب اور خواہش تم سے ہمیشہ کے لیے دور کر دے، کہ دنیا کی کوئی طلب اور دنیا کے اسباب کی کوئی طلب کبھی تمہارے دل میں پیدا ہی نہ ہو۔ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا، رجس کے عربی میں بہت سارے معنی ہیں، رجس ہر پلیدی اور نجاست کو بھی کہتے ہیں، بتوں کو بھی رجس قرآن کہتا ہے، فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ، یہاں الرجس بتوں کو کہا گیا ہے، من بیانیہ الاوثان،
قرآن پاک میں انما الخمر والمیسر والازلام والانصاب رجس من عمل الشیطان، یہاں آپ دیکھیں کہ رجس اللہ نے شراب کو بھی قرار دیا ہے، جوئے کو بھی قرار دیا ہے، فال نکالنے اور پانسے پلٹنے اور تیر پھینکنے اس کو بھی اللہ نے رجس قرار دیا ہے فال نکالنے کے لیے، اور انصاب بتوں کو بھی رجس قرار دیا ہے۔ تو رجس کے قرآن میں کئی معنی ہیں، اور رجس دنیا کی طلب اور دنیا کی خواہش کو بھی کہتے ہیں۔ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت، ان سخت ترین احکام کے ذریعے سے پکی بات ہے اللہ تعالیٰ ارادہ فرما رہا ہے اہل بیت کہ اللہ تمہارے دلوں سے ہر رجس، دنیا کی ہر طلب اور خواہش ہمیشہ ہمیشہ کے لیے دور فرما دے، وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا، اور تمہارے دلوں اور باطن کو اس طرح پاک فرما دے جیسے پاک فرمانے کا حق بنتا ہے، کیونکہ نبی علیہ السلام کا فرمان ہے حب الدنیا راس و کل خطیۃ، ہر گناہ، ہر خطا اور برائی کی جڑ دنیا کی محبت ہے۔ دنیا کی ذرا سی بھی خواہش اور طلب جب تک دل میں موجود ہوتی ہے اللہ کی محبت گھر میں پیوستہ اور پختہ نہیں ہوا کرتی ہے۔ فرمایا میں ما سوی اللہ کی محبت سے تمہارے دلوں کو ہمیشہ کے لیے خالی کر کے پاک کر کے اپنی محبت کو اس میں بسانا چاہتا ہوں۔ میرے دوستو، جب یہ پورا رکوع محبوب نے تلاوت فرما دیا، حضرات امہات المومنین کی عظمت، ان کی ذمہ داری، کیوں اللہ نے یہ سخت احکام ان کے لیے دیے، یہ سب عطا کر کے محبوب علیہ السلام مسجد شریف میں تشریف لائے، اور محبوب علیہ السلام نے کاتبین کو طلب فرمایا، پیارے صحابہ کرام کو حفظ کروایا، کاتبین سے کتابت کروائی اس رکوع کی، بتایا یہ فلاں سورت کا حصہ ہے، فلاں آیت سے آگے ہے، فلاں آیت سے پیچھے ہے، ساری ذمہ داری ادا کر کے اب اٹھائیے جامع ترمذی صحیح السند حدیث خبر واحد، امام نسائی صحیح سند کے ساتھ، امام احمد بن شعیب نسائی جو 304 ہجری میں وصال فرما رہے ہیں، امام ترمذی جو 279 میں، امام احمد بن حنبل جو 241 میں، آپ ان ساری ہماری اہل سنت و جماعت کی کتابوں میں دیکھیں گے کہ اس دن باری تھی حضور ام المومنین سیدہ ام سلمہ ہند بنت ابی امیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی، محبوب علیہ السلام ان کے در دولت پر، کیونکہ آپ عدل قائم فرماتے ہیں، ان کے گھر میں قدم رنجہ فرمایا، تھوڑی دیر تشریف فرما ہوئے، فرمایا اے ام سلمہ فلاں بزرگ عورت کو میری پیاری لخت جگر یعنی حضور سیدہ خاتون جنت سلام اللہ تعالیٰ علیہا کے متعلق فرمایا کہ آپ جا کر میرا پیغام پہنچائیں کہ حضور سیدہ جلد از جلد یہاں حضرت ام سلمہ کے گھر میں فوری طور پر قدم رنجہ فرمائیں، ہم سے ملنے کے لیے تشریف لائیں، اور میرے پیارے علی پاک کو بھی ساتھ لے کر آئیں، اور میرے پیارے شہزادگان نوجوانان جنت کے سردار میرے پیارے حسنین کریمین کو بھی ساتھ لے کر آئیں۔ چنانچہ تھوڑی دیر گزری اور اس بزرگ خاتون کے ساتھ یہ چاروں نورانی کریم ہستیاں محبوب کریم علیہ السلام کے سامنے جلوہ گر، جیسے محبوب علیہ السلام ان ہستیوں پر کرم فرماتے ہیں اسی طرح حضور ام المومنین فرماتے ہیں حسب معمول آپ نے کرم فرمایا اپنے پاس، کیونکہ آگے جا کر محبوب استقبال فرماتے ہیں۔ اجلسہا فی مجلسی، جب بھی حضور سیدہ کریمہ سلام اللہ تعالیٰ علیہا ہمارے کریم آقا کی بارگاہ میں جلوہ گر ہوئی ہیں، محبوب علیہ السلام نے ایک مرتبہ بھی حیات طیبہ میں ایسا نہیں کیا کہ اپنی جگہ پر بیٹھے رہو، آگے جا کر استقبال کیا، ان کے نورانی ہاتھوں سے پکڑے ان کی پیشانی اقدس سر انور پر بوسہ دیتے ہوئے محبوب علیہ السلام اجلسہا فی مجلسی، خود جس جگہ پر ہمارے کریم آقا پہلے تشریف فرما ہوتے تھے آپ یا آگے ہو جاتے یا دائیں ہو جاتے یا بائیں، عین اپنے بیٹھنے والی جگہ پر حضور سیدہ سلام اللہ تعالیٰ علیہ کو جلوہ گر فرما دیا کرتے تھے۔ اس دن بھی کریم آقا نے اسی طرح اکرام فرمایا، شفقت فرمائی۔ جب یہ ساری ہستیاں محبوب کی بارگاہ میں جلوہ گر ہو گئیں، محبوب نے فرمایا ام المومنین ہم نے اتنے دن پہلے آپ کو میرات خیبری، ہم نے خیبر سے خاص طور پر آرڈر دے کر ایک بڑی نفیس قیمتی چادر ہم نے وہاں کے تاجروں سے منگوائی تھی، بڑی قیمتی چادر، اور بطور امانت آپ کے پاس رکھی تھی۔ حضور میں قربان، میرا سب کچھ آقا کے قدموں پہ قربان، آپ کی امانت محفوظ ہے۔ فرمایا وہ امانت لے آئیں۔ آپ فرماتی ہیں میں نے اپنے سامان میں سے وہ چادر مبارک میرات خیبری جو بڑی قیمتی نفیس عمدہ چادر تھی وہ میں نے نکالی اور اسی طرح محفوظ محبوب کی بارگاہ میں ادب سے پیش کر دی۔ فرمایا میرے کریم آقا کا چہرہ انور کھلا ہوا ہے، چمک رہا ہے چہرہ اقدس، قربان جائیں۔
میں دیکھ رہی ہوں کہ انتہائی خوشی اور مسرت کے عالم میں میرے کریم آقا علیہ السلام اپنے نورانی پاکیزہ ہاتھوں سے اس چادر کی تہوں کو کھول رہے ہیں، اور چادر مبارک کی تہیں کھول کر ان چاروں ہستیوں کے اوپر میرے کریم آقا نے وہ چادر مبارک ڈال کر ان کو چادر کے اندر محفوظ فرما دیا۔ یہ اس دور کا سادہ طریقہ تھا، چادر کے اندر جس چیز کو ڈھانپ دیا جاتا مطلب یہ ہوتا تھا کہ میں نے اس چیز کو اپنی چادر میں محفوظ کر دیا ہے۔ چونکہ محبوب نے آگے ان چار ہستیوں کے لیے دعائے تطہیر فرمانی تھی، لہٰذا عمل اور الفاظ میں موافقت پیدا ہو جائے اور دعا اقرب الی الاجابت ہو جائے۔ محبوب علیہ السلام نے عمل کر کے دکھا دیا، یا رب کریم میں تیرا محبوب اکبر ہوں، میں نے اپنی چادر میں ان کو محفوظ کر لیا ہے، میری دعائے تطہیر ان کے حق میں قبول فرما کر تو بھی ان ہستیوں کو محفوظ فرما دے۔ چنانچہ چادر مبارک ان ہستیوں پر ڈال کر ان کو چادر میں چاروں ہستیوں کو محفوظ کر کے حضور ام المومنین فرماتی ہیں میں سن رہی ہوں، دیکھ رہی ہوں، اسی مقام پر آپ نے آیت تطہیر کی تلاوت فرمائی اور اس کے بعد آپ نے دعا فرمائی، اللہم ہاؤلاء اہل بیتی و حامتی، اے اللہ پاک آج تو نے میری نسبت کریمانہ کی وجہ سے میری تمام ازواج مطہرات پر کرم فرما کر ان سے ہر رجس اور دنیا کی ہر طلب اور خواہش ہمیشہ ہمیشہ کے لیے دور فرما کر ان کے دلوں کو اس طرح پاک فرما دیا جیسے پاک فرمانے کا حق بنتا ہے۔ میری بیویوں پر تجھ کریم نے کرم فرمایا میری نسبت کی وجہ سے، ہاؤلاء اہل بیتی، اللہ پاک یہ چار ہستیاں بھی میرے اہل بیت اطہار ہیں، وحامتی، اور باقی تمام کے تمام اہل بیت اطہار کے مقابلے میں یہ چار ہستیاں مجھے سب سے زیادہ محبوب بھی ہیں، پیاری بھی ہیں، مخصوص بھی ہیں، ان جیسا اور کوئی میرے اہل بیت اطہار میں مقام و مرتبے والا نہیں ہے۔ اللہ پاک اذہب عنہم الرجسا، ان چاروں ہستیوں کے دلوں سے بھی دنیا کے ہر سبب اور دنیا کے اسباب اور دنیا کی ہر طلب اور خواہش ہمیشہ ہمیشہ کے لیے دور فرما، وطہرہم تطہیرا، اور اپنے قرب اور محبت کے لیے ان چار ہستیوں کے دلوں کو بھی اس طرح پاک فرما جیسے پاک فرمانے کا حق بنتا ہے۔ حضور ام المومنین فرماتی ہیں جب نبی علیہ السلام نے یہ الفاظ فرمائے نا، ہاؤلاء اہل بیتی و حامتی، یہ چار ہستیاں بھی میرے اہل بیت اطہار ہیں، کیونکہ اہل بیت اطہار کی تین قسمیں، پہلی قسم ہے اہل بیت سکونت، قرآن پاک 6 مقامات پر فرماتا ہے محبوب کی تمام ازواج آپ کے اہل بیت ہیں لیکن یہ اہل بیت سکونت ہیں۔ دوسری قسم ہے اہل بیت ولادت، وہ محبوب علیہ السلام کے تینوں مقدس نورانی فرزندان رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین، سیدنا قاسم، سیدنا عبداللہ طیب و طاہر، سیدنا ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ، چاروں محبوب علیہ السلام کی نورانی صاحبزادیاں، اور قیامت تک حضور سیدہ خاتون جنت سلام اللہ تعالیٰ علیہ کی نسل مقدس میں سے حسنی سادات کرام، حسینی سادات کرام، دعا فرمائے اللہ پاک حسنی حسینی سادات کرام کے نورانی پاکیزہ طلبوں کی برکات اس جہان میں بھی اگلے جہان میں بھی ہم سب غلاموں کے شامل حال رکھے، آمین یا رب العالمین۔ تو دوسری قسم ہے اہل بیت ولادت، اور تیسری قسم ہے اہل بیت نسب۔ اہل بیت نسب میں تمام بنی ہاشم جنہوں نے کلمہ پڑھا، محبوب کے نورانی چچا جان، آپ کی اولادیں، آپ کے چچا زاد بھائی، جتنے بنی ہاشم قیامت تک علوی حضرات، حضور مولا مرتضیٰ کے 18 بیٹوں میں سے 5 پیارے فرزندوں میں سے اولاد امجاد ہیں، حسنین کریمین سے اشراف اور سادات کرام ہیں، سیدنا غازی عباس علمبردار شہید کرب و بلا رضی اللہ عنہ کی نسل مقدس قیامت تک چل رہی ہے، سیدنا محمد بن علی ابن الحنفیہ الہاشمی التابعی کی اولاد امجاد قیامت تک چل رہی ہے، اور سیدنا عمر بن علی رضی اللہ عنہ کی اولاد بھی قیامت تک چل رہی ہے۔ یہ علماء اہل تشیع امامیہ اثنا عشریہ میں بہت بڑی عالم ہستی علامہ الشریف الردی جو 406 ہجری میں فوت ہو رہے ہیں، جنہوں نے نہج البلاغہ مرتب کی ہے، یہ فرماتے ہیں کہ ہماری امی جناب فاطمہ رحمت اللہ تعالی علیہا یہ کن کی نسل میں سے حضور امیر المومنین مولا کائنات کے 5ویں فرزند سیدنا عمر بن علی بن ابی طالب کی اولاد امجاد میں سے، حضور مولا کائنات کے 18 بیٹوں میں ساداتنا حسنین کریمین سیدنا محسن بن علی، سیدنا محمد بن علی کے بعد سیدنا ابو بکر بن علی بھی ہیں، عمر بن علی بھی ہیں، عثمان بن علی بھی ہیں، لیکن اولاد امجاد آپ کی 5 پیارے بیٹوں سے چلی ہے، حسنین کریمین سے، حضرت غازی عباس رضی اللہ عنہ سے، حضرت محمد بن علی سے ابن الحنفیہ سے، حضرت عمر بن علی رضی اللہ عنہ سے۔ تو الغرض یہ سارے ہاشمی ہیں،
اور قیامت تک جتنے بنو ہاشم ہیں یہ سارے محبوب علیہ السلام کے اہل بیت نسب ہیں. اور چوتھی قسم کو مستقل الگ قسم نہیں قرار دیا جاتا. ہمارے علماء اہل سنت اس کو ملحق با اہل بیت نسب قرار دیتے ہیں کہ جس بندے کا باطن اتنا پاک ہو جائے, ظاہر اتنا پاک ہو جائے کہ ہمارے حبیب کو وہ پسند آ جائے اپنے ظاہر و باطن کی پاکیزگی کی وجہ سے, تو محبوب اس کو اپنے اہل بیت اطہار, اہل بیت سکونت کے ساتھ نہیں, اہل بیت ولادت کے ساتھ نہیں, اہل بیت نسب و خاندان کے ساتھ ملحق کر دیتے ہیں. اور قیامت والے دن وہ اہل بیت نسب کے ساتھ کھڑا ہوگا محبوب کا غلام. جیسے حدیث صحیح ہے, سلمان و منا اہل البیت, سلمان فارسی ہم اہل بیت اطہار میں سے ہیں. اور نبی علیہ السلام کی حدیث صحیح ہے, کل مؤمن تقیم و نقیم من آلی, ہر وہ مومن مرد و عورت جو اپنا ظاہر بھی بالکل پاک رکھے گا, اپنی زبان بھی پاک رکھے گا, کان بھی پاک رکھے گا, آنکھ بھی پاک رکھے گا, دل و دماغ بھی پاک رکھے گا, اس کا ظاہر بھی پاک, اس کا باطن بھی پاک, وہ تقی بھی ہو, متقی بھی ہو, مجسمہ تقوی ہو, اور نقی بھی ہو, مجسمہ نکایت و صفائی ہو, ایسا متقی پرہیزگار تقی و نقی ظاہر باطن پاک صاف ستھرا مومن من آلی, قیامت والے دن وہ محض میرا امتی نہیں ہوگا, میرے اہل بیت نسب کے ساتھ کھڑا ہوا ہوگا. تو ہم اہل سنت جمہور علیہ السلام کے نزدیک محبوب علیہ السلام کے اہل بیت اطہار کی 3 قسمیں, اہل بیت سکونت حضرات امہات المومنین, اہل بیت ولادت محبوب کی آل طیب اولاد امجاد قیامت تک, اور اہل بیت نسب بنی ہاشم یا ان کے ساتھ لاحق ہونے والے تقی و نقی صاف ستھرے پاکیزہ متقی پرہیزگار مومنین. تو الغرض محبوب نے فرمایا ہاؤلائے اہل و بیتی, جو ہے محبوب کی اولاد امجاد, ان میں خون مصطفیٰ چلتا. اور محبوب کی یہ جو خون مبارک والی نسبت ہے نا, تو دنیا کے جتنے علم آ جائیں, کل سے پھر ایک بحث چل نکلی ہے کہ علماء افضل ہیں یا سادات افضل ہیں. عالم ربانی کا مقام بہت ہے, قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون, لیکن عالم جب ایک طرف اس کا علم ہوتا ہے جو سینہ مصطفیٰ علیہ السلام سے آیا ہے, اور ایک طرف آل طیب اولاد مصطفیٰ علیہ السلام جن میں محبوب کے خون مقدس کی تجلی ہے, عالم کا مقام قیامت والے جن جتنا بھی ظاہر ہو, لیکن کوئی عالم ربانی مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی آل طیب سے اپنے آپ کو آگے کرتا ہوا, آگے بڑھتا ہوا تمہیں نظر نہیں آئے گا کائنات میں. ہمیں تو سمجھ نہیں آتی کہ جب مسلمانوں کو اکٹھے ہونے کی ضرورت ہے, اس وقت یہ بحثیں کیوں چھیڑ دی جاتی ہیں, اور کیوں ان کے اوپر تباہ آزمائی اور علم آزمائی شروع ہو جاتی ہے. الغرض افضل ترین اہل بیت اطہار وہ محبوب علیہ السلام کی آل طیب, نسل مقدس, سادات اعظام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین. الغرض جب ام المومنین نے سنا کہ محبوب فرما رہے ہیں ہاؤلائے اہل بیتی و حامتی, یہ میرے اہل بیت اطہار ہیں اور میرے مخصوص, میرے سب سے زیادہ پیارے اور میرے سب سے زیادہ قریب. حضور ام المومنین فرماتے ہیں پھر میں نے بھی چادر کا ایک کونا اٹھایا اور اس میں داخل ہونے کی کوشش کی, تو محبوب علیہ السلام یہ دیکھ کر کھل کے مسکرائے اور ارشاد فرمایا آپ یہ کام نہ کریں, کنتی علی الخیر, کنتی علی الخیر, اے ام المومنین ام سلمہ آپ تو پہلے اس خیر کو حاصل کر چکی ہیں, اللہ نے آپ ازواج کو تو یہ مقام دے دیا ہے, تطہیر کا مقام عطا کر کے رجس اور دنیا کی ہر طلب اور خواہش دور کر دی ہے. ان ہستیوں کو اب میں دعا کر کے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے تطہیر کا مقام لے کر دے رہا ہوں. اس لیے ہم اہل سنت و جماعت قرآن پاک کے پورے رکوع کا شان نزول, آیت تطہیر کی پچھلی آیت یا نساء النبی, آیت تطہیر کے شروع کے سارے الفاظ وکرنا فی بیوتکن سارے مؤنث کے صیغے, آیت تطہیر کی اگلی آیت آیت نمبر 34 وذکرنا ما یتلی فی بیوتکن سب مؤنث کے صیغے ہیں. اور شان نزول, سیاق و سباق تمام آیتوں کو مد نظر رکھ کر ہم اہل سنت کا عقیدہ ہے تطہیر کا مقام اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے محبوب علیہ السلام کی ازواج مطہرات کو عطا کیا ہے, اور پھر چادر کے اندر یہ جو اہل قصا آل ابا ہستیاں, 4 نورانی ہستیاں چادر تطہیر میں, دعائے مصطفیٰ علیہ السلام کی برکت سے اللہ نے ان کو بھی تطہیر کا اعلیٰ ترین مقام عطا فرمایا ہے. لہذا حضرات امہات المومنین اور 4 آل ابا اہل قصا اہل بیت اطہار کی ہستیوں کے متعلق ہم اہل سنت کا یہ عقیدہ ہے, اللہ نے ہر دنیا کی طلب اور خواہش
ان کریم ہستیوں کے دلوں سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے دور فرمائی ہوئی ہے، اور اپنی محبت اور قرب کے لیے ان کے دلوں کو، روحوں کو اس طرح پاک فرمایا ہوا ہے جیسے پاک فرمانے کا حق بنتا ہے۔ اب یہ مجھے امام علی مقام کا ایک معاملہ سمجھانے کے لیے کہ یزید کی بیعت کے انکار کے پیچھے کوئی دنیا داری نہیں تھی، وہ حکمران نہیں بننا چاہتے تھے، حکومت کی طلب اور خواہش نہیں تھی۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم اہل سنت و جماعت کا عقیدہ ہے، ہم مسلمانوں کا ذہن ہے کہ حضور امام علی مقام کیا اس چادر تطہیر کے نیچے چوتھی ہستی حضور امام علی مقام کی ذات بابرکات ہے یا نہیں ہے؟ جن 4 ہستیوں کو محبوب نے وہاں کرم فرمایا، ان میں پہلی ہستی تو حضور سیدنا و سید و سعادتنا حضور سیدنا امیر المومنین مولا المسلمین امام الاولیاء سیدنا مولائے مرتضیٰ شیر خدا شاہ مشکل کشا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی نورانی ذات بابرکات ہے۔ اور دوسری ہستی کہ میرے شیخ کریم، میرے حضرت کریم، حضرت سیدی شیخ الاسلام والمسلمین خواجہ خواجگان قطب دوراں سیدی خواجہ محمد قمر الدین سیالوی صاحب رحمت اللہ علیہ، آپ سیال شریف میں بخاری شریف پڑھا رہے تھے، بڑے بڑے علماء درس بخاری آپ سے لے رہے تھے، اچانک آپ کی نظر گئی کہ اگلی سند کے بعد جو متن شروع ہوتا ہے اس میں میرے محبوب کی لاڈلی ترین ہستی اور محبوب کی محبوب ترین ہستی حضور سیدہ تو نساء اہل الجنہ سیدہ خاتون جنت سلام اللہ تعالی علیہ، آپ کا نام نامی اس میں گرامی آ رہا ہے۔ آپ نے نشان لگا کر بخاری شریف بند کی، آپ نے فرمایا الحمدللہ ہم پہلے سے بھی باوضو ہیں سارے کے سارے، لیکن آگے میرے محبوب کی لاڈلی ترین اس کریم ہستی کا ذکر خیر آ رہا ہے، ہم پہلے بھی باوضو ہیں، اللہ کے گھر مسجد میں ہیں، لیکن آؤ اس ہستی کا اکرام اور اعزاز اتنا بلند ہے کہ اللہ اور اس کے محبوب کو راضی کرنے کے لیے آؤ ذرا ایک مرتبہ اس ہستی کا نام زبان پر لینے کے لیے دوبارہ وضو کے اوپر وضو کر کے آتے ہیں۔ میرے دوستو، جن کو اللہ نے دیکھنے والی آنکھ عطا فرمائی ہے نا، ان صاحب نظر، ان دیدہ و بینا ہستیوں کو، ان ہستیوں کہ ہم کہیں بھئی سارے مقامات نظر آ گئے، یہ تو نہیں ہے ایسا۔ ان ہستیوں کا مقام اتنا بلند ہے، مقام اتنا بلند ہے کہ یہ علم، یہ تقوی، یہ زہد، یہ ساری ان کے در کی خیرات ہیں، یہ ساری چیزیں پیچھے رہ جاتی ہیں، ان کے مقامات ورا الورا ہیں، لیکن جن کو تھوڑا سا بھی ایک اللہ اور اس کے محبوب کی کرم نوازی سے تھوڑا سا بھی دروازہ کھڑکی کو کھل گئی ہے، روشن دان کھل گیا ہے، میرے دوستو جتنا مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی نسبت کا آپ احترام کرتے چلے جائیں گے، اللہ اور اس کے محبوب کی عنایات اتنی زیادہ آتی چلے جائیں گے۔ ہمارے فاضلین توبہ کریں، ان کریم ہستیوں کے مقابل جو 4 کتابیں لے کر کھڑے ہو گئے ہیں نا جی، میرے دوستو یہ درست نہیں ہے، یہ رویہ جائز نہیں ہے، بالکل یہ رویہ جائز نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ قرآن پاک 4 بیویاں اگر آپ عدل قائم کر سکتے ہو، آپ کی صحت بھی اجازت دیتی ہو، آپ کی طبیعت بھی عدل اور انصاف والی پختہ راسخ طبیعت ہو، آپ کے پاس وسائل بھی اتنے ہو، تو قرآن فرماتا ہے فَنْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدًا، چاہو تو 2 سے ایٹ اے ٹائم نکاح کرو، 3 سے کرو، 4 سے کرو، لیکن آگے فرمایا ان خفتم، عملی طور پر نہیں، صرف تمہیں اپنی طبیعت کے بارے میں خوف ہی ہو کہ اگر میں ایک اور عورت سے نکاح کروں گا اور 2 بیویاں گھر میں لے آؤں گا تو میں عدل نہیں قائم کر سکتا، ایک طرف میری طبیعت جھک جائے گی، تو قرآن فرماتا ہے ان خفتم اللہ تعدلوا، صرف خوف ہی ہو کہ تم عدل نہیں کر سکو گے ایک سے زیادہ بیویوں کے درمیان، فواحدتن، پھر فرض ہے کہ ایک وقت میں صرف ایک ہی بیوی سے نکاح رکھنا ہے، پھر اگر دوسری سے نکاح کرو گے مسلسل گناہگار ہوتے رہو گے۔ یہ آیت کب اتری تھی؟ یہ سورہ البقرہ کی آیت ہے، یہ سن 2 ہجری میں 4 بیویوں کی عدل کے شرط کے ساتھ اجازت آ گئی تھی۔ ابو جہل کی بیٹی نے حضور مولا مرتضیٰ کو خطبہ پیغام نکاح کب کیا تھا؟ فتح مکہ کے بعد سن 9 ہجری کے ابتدائی مہینوں میں، آیت کو اترے 7 سال ہو چکے تھے یا کم از کم 6 سال ہو چکے تھے، 7واں سال تھا، اور جب میرے محبوب علیہ السلام حسب معمول نماز فجر کے بعد حضور سیدہ سلام اللہ تعالی علیہ کے در دولت پر تشریف لے گئے،
دیکھا کہ وہ جیسے پہلے ان کی طبیعت مبارکہ میں بشاشت ہوتی تھی، آج وہ ذرا پریشان ہے۔ میرے آقا کریم کی طبیعت مبارکہ مزمحل ہو گئی، حضور سیدہ پریشان ہو، محبوب کی لاڈلی ترین ہستی پریشان ہو۔ محبوب نے پیار سے پوچھنا شروع کر دیا، کیا ہوا کیا ہوا؟ بڑا انہوں نے معاملے کو چھپایا، لیکن محبوب علیہ السلام کا اصرار اتنا تھا، بالآخر آنکھوں مقدس سے آنسو، حضور میرے پیارے علی کو ابو جہل کی بیٹی درہ بنت ابی جہل نے خطبہ کیا، پیغام نکاح، اور میرے علی نے فوراً انکار نہیں کیا۔ وہ شاید آپ سے ابھی بات کریں گے جو حکم آپ، لیکن وہ آپ سے بھی کیوں مشورہ کریں؟ اگر ہمارے ساتھ ان کا معاملہ ہے اتنے عرصے سے شادی کا، تو فوراً کیوں نہیں انہوں نے اس آفر کو رد کر دیا؟ اس کا مطلب ہے میرے علی کے دل میں ایک عورت کی خواہش موجود ہے، اور وہ دوسری عورت کو بھی اپنے ساتھ رکھ سکتے ہیں۔ میرے باوجود حضور بس اس وجہ سے میں پریشان ہوں۔ تو میرے مصطفیٰ علیہ السلام تو جو 7 سال پہلے آیت اتر چکی تھی، محبوب قرآن کی آیت پڑھتے، میری پیاری بیٹی یہ اللہ کا فرمان ہے، اور میرے علی کی تربیت تو وہ 6 سال کے تھے، میری گود میں آ گئے تھے، پیارے بیٹوں کی طرح میں نے ان کی تربیت کی ہے۔ علی تو مجسم عدل ہے، وہ آپ کا حق آپ کو دیں گے، دوسری بیوی کو اپنا حق دیں گے۔ قرآن 4 بیویوں کی اجازت دیتا ہے، ہم کیوں قرآن کے احکام کو معطل کریں؟ میری بیٹی صبر کر جاؤ، اللہ کی رضا پر راضی ہو جاؤ، آخرت میں مقام آپ کا رضا کی وجہ سے بہت بڑا ہوگا۔ مجھے بتائیے نبی پاک علیہ السلام یہ آیتیں پڑھ سکتے تھے یا نہیں پڑھ سکتے تھے؟ حضور سیدہ سلام اللہ تعالیٰ علیہ کے سامنے پڑھ سکتے تھے، اپنی بیٹی صاحبزادی صاحبہ کریم ہستی قائل فرما سکتے تھے، دل پر توجہ فرما کے ان کے دل پر صبر کا وہ ایک عظیم نور رکھ دیتے مزید کہ آپ کو کوئی الجھن نہ ہوتی۔ لیکن نہیں، محبوب کریم علیہ السلام نے فرمایا اچھا اس وجہ سے آپ پریشان ہیں، ہم ابھی آپ کی پریشانی کو ختم کرتے ہیں۔ محبوب علیہ السلام فوراً مسجد شریف میں تشریف لائے، حضرت بلال کو فرمایا اذن یا بلال ہو، بلال جلدی کرو، مینارے پر چڑھو اور اذان پڑھو۔ اگلا وقت ہے دن کا، ظہر کا ٹائم آیا نہیں، لیکن سیدنا بلال کو حکم ہے، اذان انہوں نے شروع کر دی۔ محبوب کے غلام جب بے وقتی اذان سنتے، وہ سمجھ جاتے کوئی ایمرجنسی معاملہ آگے، دوڑ کر آتے۔ جس جگہ انصاری نے ہل چلا رہے ہوتے نا، وہ اپنے بیلوں کو اسی جگہ روک دیتے اور دوڑ لگا دیتے محبوب کی مسجد شریف کی طرف۔ تھوڑی دیر گزری، پوری مسجد شریف کھچا کھچ بھر گئی، حضور مولا کائنات بھی سامنے جلوہ گر۔ میرے محبوب علیہ السلام نے اللہ کی حمد و ثنا پڑھنے کے بعد ارشاد فرمایا سن لو، ہم اللہ کے حلال کیے ہوئے کو حرام نہیں قرار دیتے، نہ حرام کو حلال۔ اللہ تعالیٰ نے اجازت دی ہے، لیکن یاد رکھ لیں فاطمہ تو بدعۃ منی، میری سیدہ کریمہ کوئی الگ ہستی نہیں ہے، وہ میری ہی ذات بابرکات کا حصہ ہے۔ یوزینی ما آزاہا و یریبنی ما ارابہا، جو میری پیاری صاحبزادی صاحبہ کو چیز تکلیف دے وہ فوراً مجھے تکلیف دیتی ہے، یریبنی، اور جو چیز ان کو شک اور شبے میں ڈالے وہ مجھے بھی شک اور شبے میں ڈالتی ہے۔ میں پابندی نہیں لگاتا، لیکن اگر میرے علی کے دل میں کسی اور عورت سے نکاح کرنے کا خیال ہے تو وہ مہربانی کریں پھر میری صاحبزادی صاحبہ کو الگ کر دیں۔ میں پابندی نہیں لگاتا، لیکن وہ پھر الگ ہو جائیں۔ بس جیسے ہی محبوب نے یہ خطبہ دیا، سیدنا مسور بن مخرمہ، ان کے والد بھی سابقین اولین مہاجرین میں سے قریشی ہیں، یہ بھی صحابی ابن، فرماتے ہیں میں اس مجلس میں موجود ہوں، بخاری کے یہ الفاظ بھی ہیں، مسند احمد میں پوری تفصیل ہے۔ حضور مولا کائنات گھٹنوں کے بل ہو گئے، حضور میں نے کوئی پسند نہیں کیا، اس نے پیغام ہے، میں نے تو حضور کی سنت میں فنا کی ساری وادیوں سے گزر کر بقا بالرسول کے اس درجے پر ہوں کہ حضور میں فوراً انکار کر دیتا، لیکن میں جب تک حضور سے اجازت نہ لوں انکار کیسے کروں؟ میں تو کوئی اپنا معاملہ حضور کے بغیر اب کرنا جائز ہی نہیں سمجھتا، اس لیے تاخیر ہو گئی، موقع نہیں ملا حضور کو عرض کرنے کا۔ باقی حضور رضیت باللہ ربم و بالاسلام دینا و بک رسولا و نبیا و بالقرآن حجتا، حضور میں اللہ کے رب ہونے پر، آپ کے رسول اور نبی ہونے پر، قرآن کے حجت و امام ہونے پر راضی۔ حضور جب تک یہ کریم ہستی میرے پاس جلوہ گر ہے، حضور میں کبھی کسی دوسری خاتون سے نکاح کا سوچ بھی نہیں سکتا۔ اب مجھے بتائیے آج جو میرا فاضل قرآن کی آیتیں پڑھتا ہے، مصطفیٰ کریم علیہ السلام تو صاحب قرآن ہے، وہ حضور سیدہ کے سامنے شریعت کا حکم رکھتے، قرآن کی آیت، پتہ چلا حضور سیدہ کا معاملہ اتنا نازک ہے کہ ان کے دل مبارک کا خیال کرنا ہے، خود صاحب شریعت بھی
ان کے سامنے قرآن کی آیتیں پڑھ کر ان کو قائل نہیں کرتے، بلکہ وہ اقدام کرتے ہیں جو حضور سیدہ کو راضی کر دے، حضور سیدہ کو خوش کر دے۔ اسی لیے حضرت امیر المومنین ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا فرمان، امام المحدثین امام ابو بکر احمد بن حسین محدث بیہقی جو 458 ہجری میں وصال فرما رہے، سنن کبریٰ للبیہقی جلد نمبر 6 صفحہ 301، دارالکتب العلمیہ بیروت کا ایڈیشن، یہ اب ہمارے ادارہ تالیفات اشرفیہ دیوبند نے چوک فورہ ملتان والوں نے اس کی چونکہ صرف تصویر لے کر ہی 9 جلدوں میں کتاب شائع کر دی ہے، ان کی بھی چھٹی جلد کا صفحہ 301 ہے، میرے پاس وہ بھی ہے، ادارہ تالیفات اشرفیہ ملتان کا ایڈیشن بھی ہے، دارالکتب العلمیہ بیروت کا ایڈیشن بھی ہے، جلد 6 صفحہ 301 ہے، اور باب کون سا ہے؟ مال غنیمت، مال فے، مال انفال کی تقسیم کا باب، اس میں حضرت ابو عامر الشابی تابعی جو 110 ہجری میں وصال فرما رہے ہیں، ان کی صحیح و سند حدیث ہے، اور امام بیہقی آگے فنی تبصرہ کر دیتے ہیں کہ ھذا مرسل صحیح حسن، یہ صحیح و سند حدیث ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق کی جب بیعت منعقد ہو گئی، اتنی مصروفیت، آپ ایک جمعہ پڑھتے اگلے جمعے تک گھر نہیں آ سکتے تھے، کبھی اس گھاٹی پر، کبھی اس پہاڑی پر، کبھی مرتدین سے مقابلہ، کبھی منکرین زکوٰۃ سے مقابلہ، کبھی نبوت کے جھوٹے دعوے داروں کے خلاف پوری پلاننگ، کبھی رومن و امپائر کی فوجوں کو ان کی ڈیفنس لائن پر جانے کے لیے فوجوں کو بھیجا جا رہا ہے۔ الغرض حضرت ابو بکر صدیق کوئی کھانا نہیں کھا رہے، پانی نہیں پی رہے، ہفتہ 10 دن گھر میں نہیں جا پا رہے، ڈیوٹی کر رہے، کام ہی کام۔ لیکن امام بیہقی صحیح سند سے حدیث پیش کرتے ہیں کہ حضرت ابو بکر صدیق جتنے مصروف ہوتے، آپ محبوب کے گھرانے کے لیے ٹائم نکالتے، اور ان کو ہر ہفتے کے بعد آپ ٹائم دیتے، اسپیشل ملاقات میٹنگ ہوتی، اور فرماتے ساری امت چلتی رہے گی لیکن میری بڑی ڈیوٹی ہے سب سے پہلے آپ ہستیوں کی ضروریات کو پورا کرنا۔ ان کے مسائل سنتے فوراً احکام جاری کر دیتے۔ چنانچہ اسی حدیث صحیح کے اندر حضرت ابو بکر صدیق فرماتے ہیں کہ آپ ہستیاں مجھ سے راضی رہیں، اس لیے کہ انما ما ترکت اہلی و مالی و داری و عشیرتی الا لمرضات اللہ تعالی ولمرضات رسولہ علیہ السلام ولمرضاتکم یا اہل البیت۔ یہ حدیث صحیح ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق فرماتے ہیں میں نے اپنا گھر چھوڑ دیا مکہ شریف میں، اپنی حویلی چھوڑ دی، اپنی اولاد چھوڑ دی، اپنا مال سارے کا سارا قربان کر دیا، اپنی عشیرت، خاندان، والدین، سب کچھ کو قربان کر دیا۔ کیوں؟ الا لمرضات اللہ تعالی، مقصد مجھے ابو بکر کا ایک ہے، میرے اوپر میرا خالق کریم راضی ہو جائے، ولمرضات رسولہ ہی، اور میرا مقصد ہے کہ میرے کریم آقا مجھ پر راضی رہیں، ولمرضاتکم یا اہل البیت، اور اگلا مقصد ہے کہ مجھ پر میرے محبوب کے اہل بیت اطہار ہمیشہ راضی اور خوش رہیں۔ الغرض میرے دوستو، محبوب علیہ السلام نے ان چاروں ہستیوں، جن کو جلوہ گر، پہلی ہستی حضور سیدنا مولا کائنات، دوسری ہستی حضور سیدہ سلام اللہ تعالی علیہ، اور تیسری ہستی نوجوانان جنت کے سردار، ہمارے 5ویں برحق خلیفہ راشد امیر المومنین، خلیفہ راشد علی منہاج النبوت، مصلح امت، سید الامت، سیدنا امام علی مقام، امام حسن مجتبی رضی اللہ عنہ کی ذات ببرکات، ان 3 ہستیوں کے ساتھ چادر تطہیر میں چوتھی کون سی ہستی ہے جن کو محبوب نے جگہ عطا فرمائی تھی؟ چوتھی ہستی امام علی مقام، امام حسین شہید کرب و بلا رضی اللہ عنہ کی ذات ببرکات ہیں۔ تو بھائی آیت تطہیر کب اتری؟ ہماری ہر تفسیر کے اندر ہے، ہماری ہر سیرت کی کتاب میں ہے، اور علماء اہل تشیع جتنی اکابر ہستیاں وہ سارے یہی لکھ رہے ہیں۔ علامہ سید مرتضیٰ علم الہدا، جنہوں نے منہاج الکرامہ لکھی، جنہوں نے جناب کتاب الشافی فی الامامت لکھی، یہ 430 ہجری میں فوت ہوئے۔ یہ جنہوں نے نہج البلاغہ لکھی ہے نا علماء اہل تشیع میں سے، علامہ الشریف الردی، وہ چھوٹے بھائی ہیں، ان کے سگے بڑے بھائی ہیں علامہ سید مرتضیٰ علم الہدا۔ علم الہدا کا معنی ہے ہدایت کا پہاڑ۔ علماء اہل تشیع امامیہ اثنا عشریہ فرماتے ہیں وہ ہدایت کا جھنڈا اور علم ہے، ہدایت کی علامت اور نشانی ہے، ان کے ہر لفظ سے ہدایت پھوٹتی ہے، اس لیے علم الہدا ان کا لقب ہے۔ یہ بڑے بھائی ہیں، یہ بعد میں فوت ہوئے 430 ہجری میں، اب 1447 سنہ ہجری ہے۔ 1017 سال علامہ سید مرتضیٰ علم الہدا کو علماء امامیہ اہل تشیع میں وصال فرمائے ہوئے ہو چکے ہیں۔
آپ کی کتاب الشافی فی الامامت ہے میرے پاس 4 جلدوں میں، اس کی دوسری جلد میں وہ بھی یہ لکھ رہے کہ آیت تطہیر اور یہ رکوع محبوب علیہ السلام پر شوال کے مہینے سن 9 ہجری میں نازل ہوئے۔ علامہ ملا باقر مجلسی جو 1111 ہجری میں وصال فرما رہے ہیں، آپ ان کی حیات القلوب اٹھائیے یا 120 جلدوں میں ان کی جناب جو بہار الانوار فی فضائل اہل بیت النبی المختار علیہ السلام، یہ سردار مسعود جھنڈیر لائبریری میں حوالہ لگا کر، میرے پاس یہ 120 جلدوں والی کتاب نہیں ہے، میں غریب آدمی ہوں، شاہ صاحب آل رسول کرم فرمائیں گے تو انشاءاللہ اللہ یہ کتاب بھی عطا کر دے گا۔ الغرض علامہ ملا باقر مجلسی صاحب اتنے وسیع مطالعہ علماء اہل تشیع میں سے ہیں کہ شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی تحفہ اثنا عشریہ میں لکھتے ہیں کہ متاخرین علماء اہل تشیع میں اگر مذہب شیعہ کو علامہ باقر مجلسی صاحب کا مذہب کہا جائے تو یہ ذرا بھی بے جا بات نہیں ہوگی، یہ دلالت مطابقی ہوگی۔ تو الغرض یہ بڑے صاحب علم اور مطالعہ ہستیاں جو ہیں وہ بھی یہی فرماتے ہیں کہ یہ آیت شوال کے مہینے سن 9 ہجری میں نازل ہوئی۔ امام علی مقام اس وقت کتنی عمر کے ہیں؟ حضور امام علی مقام امام حسین رضی اللہ عنہ کی ولادت مقدسہ 5 شعبان المعظم سن 4 ہجری میں، 5 شعبان سن 9 ہجری آئے گا، آپ کی عمر مبارک 5 سال، اور 5 شعبان سے 5 رمضان 1 مہینہ، اور 5 رمضان سے 5 شوال 2 مہینے۔ تمام شیعہ سنی علماء متفق ہیں کہ جب آیت تطہیر اتری تھی اور محبوب نے چادر تطہیر ان کریم ہستیوں پر ڈال کر دعائے تطہیر عطا فرما کر اللہ کی بارگاہ میں تطہیر کا اعلیٰ ترین مقام لے کر دیا تھا، تو یہ صاحب تطہیر ہستیاں امام علی مقام ٹھیک 5 سال اور 2 مہینے اور کئی دن کی عمر مبارک میں تھے۔ تو ہم اہل سنت جمہور کا عقیدہ ہے کہ یہ کریم ہستی تو ابھی بچپن میں تھی جب اللہ تعالیٰ نے تطہیر کا اعلیٰ ترین مقام عطا فرما کے ہر رجس اور دنیا کی ہر طلب اور خواہش اور اسباب دنیا کی ہر طلب اور خواہش امام حسین رضی اللہ عنہ کی ذات بابرکات اور دل سے دور فرما کر ان کے دل کو دنیا کی محبت سے اس طرح پاک اور صاف فرما دیا تھا جیسے پاک فرمانے کا حق بنتا ہے۔ تو جس ہستی کا مقام تطہیر ہے، دنیا داری اور حکومتی عہدے اور ریاست اور جاہ و مرتبے اور ان کی طلب کبھی اس تطہیر والی مطہر ہستی کے دل میں یہ خیال کبھی پیدا ہی نہیں ہو سکتا۔ یہ نقطہ سمجھانے کے لیے میں نے 1.25 گھنٹہ آپ حضرات کا لے لیا۔ تو گزارش یہ ہے کہ اس ہستی کا مقام تطہیر ہے، لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ۔ اس لیے جو مسلمان قرآن پاک پر ایمان رکھتا ہے، جو مسلمان حدیث صحیح پر ایمان رکھتا ہے، وہ کبھی یہ تصور بھی نہیں کر سکتا کہ حضور امام علی مقام امام حسین رضی اللہ عنہ کے دل میں کوئی عہدوں یا دنیا داری کی طلب ہو۔ میں یہ جتنے آج کل ہمارے فاضلین اٹھ کھڑے ہوئے، کیوں؟ اس لیے کہ اب قرب قیامت ہے۔ حضور امام الائمہ سیدنا امام محمد المہدی رضی اللہ عنہ کی جلوہ گری کے آثار، وہ سارے مقدمات، اسرائیل گریٹر کا منصوبہ، صرف پاکستان اب رکاوٹ رہ گئے، باقی تو ایک ایک کر کے انہوں نے جزیرہ نما عرب کو ہڑپ کرنے، سعودی عرب وغیرہ ایک دن بھی نہیں اسرائیل کے مقابلے میں ٹھہر سکتے، نہ امریکہ کے مقابلے میں ٹھہر سکتے ہیں۔ آپ ہی لوگ ہیں، آپ لوگوں کی طرف سے میرے حبیب سینے اقدس کھول دیتے، میرے عرب کو آئی ٹھنڈی ہوا جہاں سے، میرا وطن وہی ہے میرا وطن۔ وہ مشرق سے جو جھنڈے نکلنے ہیں نا، وہ آپ لوگ ہی ہو اہل پاکستان۔ آپ مدینہ طیبہ سے لے کر مشرق بعید تک، وہ آپ جناب انڈونیشیا جاپان گزر کر انڈونیشیا کے آخری جزیرے تک چلے جائیں، زمین ختم ہو جائے گی مشرق کی طرف، آپ کو مشرق مدینہ سے لے کر انتہائی مشرق تک آپ کو پاکستان سے بڑی مسلمانوں کی کوئی فوجی قوت نظر نہیں آئے گی۔ ہم امام محمد المہدی کے سپاہی ہیں انشاءاللہ تعالی۔ اب غزوہ ہند بھی یہیں ہونا ہے انشاءاللہ تعالی، یہیں سے ہی۔ جی بے شک بے شک، یہی سارا نقطہ ہے۔ حضور جمالی شاہ جمالی صاحب غریب نواز دامت برکاتہم العالیہ مجھ طالب علم کی رہنمائی بھی فرما رہے، اور پوری 1.5 گھنٹے کی تقریر کا انہوں نے خلاصہ بتا دیا کہ واضح یہ ہو رہا ہے کہ حضور امام علی مقام امام حسین رضی اللہ عنہ وہ بھی کوئی تاج و تخت کی خواہش نہیں رکھتے تھے،
اور ان کی پیاری امی جان حضور سیدۃ النساء بھی باغ فتح یا دنیا داری کی کوئی طلب رکھ ہی نہیں سکتی، کیونکہ اللہ نے ان کو تطہیر کا اعلیٰ مقام عطا فرما کے دنیا اور اسباب دنیا کی ہر طلب ان کے دل مقدس سے دور فرمائی ہوئی ہے۔ اور امام حسن پاک رضی اللہ عنہ کی ذات بابرکات آپ نے مہر لگا دی کہ 3 بر اعظموں کا اکثریتی علاقہ برحق آپ کے پاس ہے۔ حضرت امیر معاویہ کے پاس تو صرف مصر و شام ہے، حق بھی حضرت امام حسن مجتبیٰ۔ اس لیے حافظ ابن حجر شیخ الاسلام فتح الباری شرح صحیح بخاری جلد 7 صفحہ 8 پر لکھتے ہیں لال قلت ولال ذلت ولال جبن ولال وہن الا لحقن دماء المسلمین۔ امام حسن رضی اللہ عنہ نہ تو بزدلی ہے، نہ کوئی فوجوں کی کمی ہے، نہ وسائل کی کمی ہے، نہ کوئی کمزوری آپ کے نزدیک آ سکتی ہے۔ آپ نے جتنی بھی صلح فرمائی مسلمانوں کے خون کو محفوظ کرنے، ان کی جان مال عزت آبرو بچانے کے لیے۔ یہ وہ کریم ہستیاں ہیں کہ یہ تو آئی ہوئی برحق حکومت 3 بر اعظموں کے اکثریت علاقے کی نبی پاک علیہ السلام کی امت کا خون بچانے کے لیے قربان فرما دیتے ہیں۔ تو دنیا کی طلب اور خواہش ان ہستیوں کے دلوں میں پیدا نہیں ہو سکتی، کیونکہ ان کا مقام تطہیر ہے۔ اس لیے میں عرض کر رہا ہوں جو مسلمان قرآن پر ایمان رکھتا ہے، حدیث شریف پر ایمان، وہ کبھی سوچ بھی نہیں سکتا کہ دنیا داری کی خاطر جناب امام علی مقام جیسے آج جاوید احمد غامدی صاحب فرماتے ہیں، کو فضل چشتی صاحب فرماتے ہیں، یہ جی ایک سیاسی مسئلہ تھا، دنیا داری کا مسئلہ تھا اور وہ امیر برحق ہو چکا تھا، مرکز میں حکومت نہیں۔ میرے دوستو، امام علی مقام کا انکار بیعت جو ہے وہ اول سے لے کر آخر تک نظام مصطفیٰ اور شریعت مصطفیٰ کے نظام کو بچانے کے لیے ہے۔ الغرض حضور سیدنا امام علی مقام امام حسین رضی اللہ عنہ کی کریم ذات بابرکات، آپ نے فرمایا انی لا اباجع ولا اہلی، نہ میں بیعت کروں گا نہ میرے اہل میں سے کوئی فرد بیعت کرے گا۔ اور یہ آج کل جو حضرت امام حسین کے کردار کو دھندلانے معاذ اللہ اور ہماری نوجوان نسل کو کنفیوز کرنے اور ڈبل مائنڈڈ کرنے کی کوششیں ہو رہی ہیں، چونکہ حضرت امام محمد المہدی رضی اللہ عنہ کا لشکر بھی ادھر سے اور ادھر پھر آپ کو پتہ ہے کہ یہود نصارہ اور ہنود کے مشرکین اور یہود و نصارہ کے لشکروں نے جہاں آنا ہے نا امام محمد المہدی کے مقابلے میں، وہاں احادیث صحیحہ میں قیامت کی علامات قریبہ کے اندر ہے ایک سفیانی کا لشکر بھی ہوگا۔ یہ آپ اٹھائیے جتنی احادیث صحیحہ علامات قیامت امارات قیامت کے بارے میں، ایک سفیانی اس کا بھی بہت بڑا لشکر نکلے گا امام محمد المہدی کے مقابلے میں، اور بیضاء کے مقام پر آ کر زمین میں دھنس جائے گا۔ تو چونکہ اس سفیانی کے لشکر کے سپاہی بھی بننے ہیں، اور اب وہ سفیانی کے لشکر کے سپاہی بھی کئی حضرات ہمارے پاکستان میں بھی بننے لگ گئے ہیں، کیونکہ وہ لشکر بھی تو ترتیب پانا ہے۔ دعا کریں اللہ ہمیں مصطفیٰ علیہ السلام کے آل و اصحاب کی غلامی میں ہمیشہ رکھے۔ حضور سیدنا امام علی مقام امام حسین رضی اللہ عنہ بیعت سے انکار کیوں کیا؟ آپ نے ایک ہی اس کا سبب بیان کیا کہ ان السنت قد امیتت وان البدعۃ قد احییت، میرے مصطفیٰ کے نظام کو ختم کیا جا رہا ہے اور خاندانی موروثی کیسر و کسریٰ کا نظام مسلط کیا جا رہا ہے، اور میں حسین اپنے نانا جان کے نظام کا خاتمہ کرنے والوں کے ہاتھ میں ہاتھ دوں، میں سب کچھ قربان کر کے بھی اپنے نانا جان کے نظام کو بچانے کی عملی اور شعوری کوشش کروں گا۔ سرداد نہ داد دست در دست یزید، حقا کے بنا الہ الہ است حسین۔ چونکہ اشعار میں بحر کو، قافیے کو، ردیف کو، شاعروں کے اپنے اصول ہوتے ہیں۔ یہ جو آج کل کچھ ہمارے نوجوان کہنے لگے جی حقا کے بنا لا الہ نہ کہیں یہ شرک ہے، او بھائی یہاں لفظ محافظ جو ہے وہ مقدر ہے، مطلب یہ ہے کہ سرداد نہ داد دست در دست یزید، حقا کے محافظ بنا لا الہ است حسین۔ آپ نے سر دے دیا لیکن یزید پلید کے ہاتھ میں ہاتھ نہیں دیا۔ یہ حق ہے اور یقین ہے کہ لا الہ الا کی جتنی عمارت اس وقت کھڑی ہے اس کی بنیاد کو محفوظ کرنے میں اس دور میں سب سے بڑا کردار ہے تو امام حسین رضی اللہ عنہ کی ذات بابرکات کا ہے۔ اللہ پاک میری آپ سب کی حاضری قبول فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔